ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہج کے اوپر یعنی منہج اہل حدیث پہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ابھی تک ہم نے ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کی ہے جو کہ مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ پہ تھی، جو جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پہلے صدر بھی تھے اور بہت نمایاں نام ہے اہل حدیث علماء میں۔ تو آج ہم مولانا داؤد غزنوی کے ایک خاص الخاص شاگرد مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ان کے سوانح، ان کی بایوگرافی، ان کے افکار و نظریات پہ بحث کریں گے۔ مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ ایک طرح سے مولانا داؤد غزنوی کے مشیر خاص تھے، یہاں تک کہ مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ کہتے تھے کہ جب میں مولانا حنیف ندوی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے میں امام غزالی کی مجلس میں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ندوۃ العلماء انڈیا سے بھی پڑھ کے آئے تھے اور وہاں جب یہ رہے ہیں تو ان کے اندر فکر و فلسفہ اور کلام اور ان چیزوں کا ذوق پیدا ہوا، اور خاص طور پہ عقلیات ابن تیمیہ، افکار ابن خلدون اور افکار جو ہے وہ امام غزالی علیہ الرحمہ اور اسی طرح جو ہے وہ ابن رشد کے افکار کے اوپر انہوں نے کتابیں جو ہے وہ پبلش کی ہیں جو کہ ادارہ ثقافت اسلامیہ سے شائع ہوئی ہیں۔ خیر بہرحال مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ مولانا اسماعیل سلفی کے بھی شاگرد ہیں، مولانا عطا اللہ حنیف صاحب کے بھی شاگرد ہیں رحمہم اللہ۔ مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ جو ہے جب جامعہ سلفیہ قائم ہوا ہے فیصل آباد میں، جو اس وقت جو ہے وہ پورے پاکستان کے سلفی مدارس کا ایک طرح سے بورڈ ہے جامعہ سلفیہ، اس کا نام جامعہ سلفیہ جو ہے وہ مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ نے رکھا تھا، تو اب ان کی سلفیت میں کسی کو شک ہو سکتا ہے۔ خیر بہرحال آج ہمارے سامنے ان کی یہ کتاب ہے اہل حدیث کا دینی تصور، ٹھیک ہے، اہل حدیث کا جو دینی کانسیپٹ ہے وہ اصل میں ہے کیا، اور ان کے خلاف ہمہ گیر برہمی کے اسباب، اور جو لوگ اہل حدیث سے ناراض ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیوں ناراض ہیں، انہیں اہل حدیث سے کیا شکوے شکایات ہیں۔ ان میں سے کچھ شکایات ایسی ہیں کہ جو مولانا نے کہا کہ بالکل بے جا ہیں، اہل حدیث سے دوسرے مسالے کے لوگوں کو وہ شکایات نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں مولانا کہتے ہیں کہ اہل حدیث کو اس طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ خیر بہرحال مولانا کی سوانح کے بارے میں، ذاتی زندگی کے بارے میں اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہو تو یہ محدث فورم پہ ایک اچھا آرٹیکل ہے مولانا اسحاق بھٹی علیہ الرحمہ کا، جو کہ مورخ اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ یہاں سے آپ جو ہے وہ مولانا کی سوانح کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اچھا لکھا ہے مولانا کے بارے میں کہ مولانا نے کہاں کہاں کام کیا، اور مولانا کی جو تصنیفات ہیں، افکار ابن خلدون، افکار غزالی، تعلیمات غزالی، مکتوب مدنی، یعنی حضرت شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ کا جو رسالہ تھا وحدت الوجود پہ، اس کا بھی ترجمہ جو ہے وہ مولانا نے کیا۔ عقلیات ابن تیمیہ، اسی طرح مسلمانوں کے عقائد و افکار، اساسیات اسلام، تحفۃ الفلاسفہ، اور کتابیں کافی ماشاءاللہ مولانا نے جو ہے وہ لکھی ہیں۔ خیر بہرحال تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مولانا جو ہے وہ حنیف ندوی علیہ الرحمہ بڑے اہل حدیث کے علماء میں سے ہیں، اور جو اہل حدیث نوجوان سوسائٹی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے بطور جماعت کے یا بطور تحریک کے سوسائٹی کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کریں، کچھ کھڑے ہوں، کچھ کام کریں دین کا، لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑیں، فتنوں کے خلاف کام کریں، تو انہیں مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ کو لازماً پڑھنا چاہیے، فرض سمجھ کے پڑھنا چاہیے، خاص طور پہ یہ کتاب تو اور پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح سے پھرول کے بس جو ہے نا، خیر اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے استاذ کہتے تھے کہ اس طرح سے کتاب کو کر لیں، اس کی مٹی جو ہے نا وہ جھڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے گرد و غبار سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی برکت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جب پڑھیں تو پھر اچھے سے پڑھیں، مولانا کو پڑھنے کے لیے گہرائی کی ضرورت ہے۔ اچھا، مولانا کی اس کتاب کے حوالے سے کچھ نکات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو قابل غور ہیں، جس سے منہج اہل حدیث کی وضاحت ہوگی کہ منہج اہل حدیث اصل میں ہے کیا۔ ہمارے اکابر نے جس طرح سے یہاں پہ تحریک اہل حدیث کو پروپوگیٹ کیا، اس کی نشر و اشاعت کی، اور جس طرح سے دوسرے مسالک کے ساتھ مل کے رہتے ہوئے آپ یوں کہہ لیں کہ جی ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی، اس کے اندر کیسے انہوں نے سروائیو کیا، اور کیا انہوں نے اصول و ضوابط دیے کہ جن میں جو ہے وہ اہل حدیث کو زندگی گزارنی چاہیے ان کی روشنی میں۔ خیر بہرحال پہلی چیز یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب، اچھا اس کا سکین اتنا عمدہ نہیں ہے، یہ کتاب مجھے سکین شدہ نہیں ملی، میرے پاس تو اسی طرح سے ہے، آپ اردو بازار سے حاصل کر سکتے ہیں، یہ مکتبہ بیت السلام ہے، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور میں، وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے موبائل سے جو ہے وہ اس کو سکین کیا ہے، اور اس کے کچھ پیجز جو ہے نا وہ پھر سکین کر کے ہائی لائٹ کیے ہیں، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ سکین اگرچہ اتنا عمدہ نہیں ہے لیکن بہرحال وہ آسانی سے پڑھا جاتا ہے۔
تو مولانا جو ہے یہاں پہ پیج نمبر 318 پہ کیا کہتے ہیں؟ نقطہ نظر میں تبدیلی کی ضرورت، علماء اہل حدیث کی خدمت میں ایک معروضہ. بہت بڑی بات ہے. مولانا کی ایک ایک عبارت، ایک ایک فریز، ایک ایک جملہ ہلا دینے والا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نقطہ نظر میں تبدیلی کی ضرورت، علماء اہل حدیث کی خدمت میں. علماء اہل حدیث کو ایک تو مخاطب کر رہے ہیں اور دوسرا ان کی خدمت میں ایک ریکویسٹ رکھ رہے ہیں. ریکویسٹ یہ رکھ رہے ہیں کہ بھائی ابھی نقطہ نظر آپ کو تبدیل کر لینا چاہیے. کتنی بڑی بات ہے علماء اہل حدیث کو خطاب کہ بھائی نقطہ نظر آپ تبدیل کریں. آپ کا نقطہ نظر جو ہے نا، جو لگا بندہ چلا آ رہا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے، تو اس نے کام کیا آپ کے نقطہ نظر نے، ٹھیک ہے. اب وہ نقطہ نظر نہیں چلنے والا کیونکہ آگے ماحول تبدیل ہو گیا ہے. اب آپ کو اپنے نقطہ نظر میں تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی. یہ نقطہ نظر منہج سے متعلق ہے، عقیدے سے متعلق نہیں ہے. یہ مولانا واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں فکر ہماری وہی ہے جو آپ کی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میتھڈالوجی ہے، جو طریقہ کار ہے، اس میں ہمیں آپ سے اختلاف ہے. اس میں ہم آپ کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ابھی جو طریقہ کار ہے اس کو ذرا ریوائز کریں. تو مولانا کہتے ہیں کہ جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے وہ دوسری قسم کے ہیں. آج لوگ تمام پرانی قدروں سے متنفر ہو رہے ہیں، تمام پہلے اصولوں کو آمدن بھلا رہے ہیں. آج اس حقیقت میں بھی علوم و فنون کی مختلف سمتوں سے شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اس کائنات کے پس پردہ ایک خلاق اور علیم و حکیم خدا کی ذات موجود ہے. مولانا ذرا مشکل ہیں فلسفیانہ انداز میں لکھتے ہیں اور پھر ادبی ذوق بھی ہے مولانا میں، ٹھیک ہے، اچھا اردو کا بھی ذوق ہے. تو مولانا کہتے ہیں کہ فی الحال دو مسائل ہیں جو اس وقت سوسائٹی میں نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں مولانا کی تحریریں بہت پرانی ہیں، کوئی نصف صدی پرانی تحریریں ہیں، اور آج یہ مسائل جو ہے وہ 10 ٹائمز کیا 70 ٹائمز جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں، جن کی طرف مولانا اس دور میں توجہ دلا رہے تھے کہ اہل حدیث ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دے رہے اور مسلکی مسائل کے پیچھے لگے پڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے پیچھے لگے پڑے ہیں. اس وقت سوسائٹی کو جو سب سے دو بڑے مسائل درپیش ہیں، مولانا حنیف ندوی علیہ رحمہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگ تو خلاق اور علیم و حکیم خدا کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، لوگ تو کریٹر ماننے کو تیار نہیں ہیں، یعنی وہی ایتھیزم، ٹھیک ہے، ملحد. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مذہب کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ کیا مذہب کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے؟ تو گویا خود مذہب کے اوپر لوگوں نے کویسچن کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ایتھیزم نے ایک تو خدا کے اوپر کویسچن کیا، الہاد نے، اس کی جو جدید تحریک تھی جو مغرب سے چلی ہے، اور دوسرا اس نے خود مذہب کو ہی جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی کہ دنیا میں سارے فساد کی جڑ کیا ہے. انہوں نے اس طرح سے دکھانے کی کوشش کی وہ مذہب ہے، کیونکہ لوگ مذہب کے نام پہ لڑائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں دے، مذہب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بات ہی ہے اس وقت سوسائٹی میں ایک تو خلاق اور علیم و حکیم خدا کی جو ذات ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ نفس مذہب معاشرے میں کوئی حقیقی اصلاح کر سکتا ہے یا اخلاق کا مذہبی اور دینی تصور اس لائق ہے کہ لوگ اس کو اپنا سکیں، اس سے بھی لوگ منہ موڑیں. ٹھیک ہے، تو نفس مذہب یا مذہب کے اخلاق یا ریلیجس ایتھکس لوگ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی لوگ ہمیں اخلاق سکھائیں گے، مذہبی لوگ. تو اس وقت ہمیں یہ چیلنج درپیش ہے اخلاقی سطح پہ بھی کہ لوگ جو ہے وہ مذہبی لوگوں کی جو ہے وہ اخلاقیات سے بالکل وہ نالاں ہیں لوگ، اور ان کے اخلاقیات دیکھ کے لوگ مذہب کی طرف آنے کو تیار نہیں ہیں، اور دوسرا خدا کے بارے میں ان کے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے شکوک و شبہات ہیں. پھر مولانا کہتے ہیں سوسائٹی میں دیکھو بڑے بڑے کبیرہ گناہ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، جیسے یہاں بد اخلاقی کی آندیاں ہیں جو چل رہی ہیں، رشوت کا بازار ہے جو گرم ہے، قحط اور بیماریاں ہیں کہ عام ہیں، اور جبر و جور کی نئی نئی زنجیریں ہیں کہ ڈھل رہی ہیں. ان حالات کو سامنے رکھیے اور پھر خدا را دیکھیے کہ جماعت اہل حدیث کو کس طرح ان برائیوں کے انسداد کے لیے کام کرنا چاہیے. یعنی جماعت اہل حدیث نے مسلکی مسائل جو 10-12 ہیں ان کے اوپر تو خوب کام کر لیا. خیر بہرحال اب آ کے لوگوں کو تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سوجھ بوجھ آئی ہے، اور بہت سے لوگ اب مسلکی مسائل سے نکل گئے. لیکن اس کے باوجود اب آپ دیکھیں معاشرے کی جو بڑی بڑی برائیاں ہیں ان کے اوپر دوسری جماعتیں تو سٹینڈ لے رہی ہیں، تحریکیں تو بول رہی ہیں. جیسے سب سے بڑی برائی ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ سوشل ایول، سود، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور وہ سود کا مقدمہ جو سپریم کورٹ میں چلتا رہا، اس میں جن تحریکوں نے اس سود کے خلاف کہ سٹیٹ لیول پہ یہ بینکوں کا جو سود ہے، بینک انٹرسٹ ہے، یہ ختم ہو جائے، جن تحریکوں نے کام کیا وہ تو وہ تحریکیں ہیں کہ جنہیں آپ برا بلا کہتے ہیں، جن کے قائدین کو جو ہے وہ آپ برا بلا کہتے ہیں. یعنی جماعت اسلامی ہو گئی یا تنظیم اسلامی ہو گئی، ٹھیک ہے، سود کا مقدمہ تو انہوں نے لڑا ہے یا وہ لڑ رہے ہیں،
یا وہ کورٹس میں یا عدالتوں میں جا رہے ہیں. آپ کے علماء تو اس طرح سے نہیں جا رہے ہیں, نہیں پیش ہو رہے. یا پھر آپ کہہ لیں کہ دیوبندی علماء میں سے جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں وہ متحرک ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں. اسی طرح ایون دیکھیں عریانی اور فحاشی کے خلاف جماعت اسلامی والے, اسی طرح تنظیم اسلامی والے مار روڈ پہ کھڑے ہیں پلے کارڈز اٹھا کے کہ عریانی اور فحاشی جو میڈیا کے اندر ہے, یہ مین سٹریم میڈیا کے اندر ہے, چینلز کے اندر, اس کو بند کیا جائے. کوئی نہ کوئی وہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں اپنے طور پہ. لیکن جماعت اہل حدیث نے اس حوالے سے کیا کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے, انسدادی جو ہے وہ فحاشی اور عریانی کے حوالے سے کوئی جماعت کی سطح پہ کام کیا ہو. اسی طرح سے ڈرگز دیکھ لیں, منشیات کتنی بڑھ گئی ہیں. بچہ جو ہے وہ سکولوں کے اندر آپ دیکھیں سگریٹ نوشی میں لگا ہوا ہے, پھر آئس آ گئی ہے, پھر اسی طرح سے شیشہ آ گیا, کتنا عام ہے. یہاں آپ لاہور میں دیکھیں تو ہر مطلب دوسری مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ کیفے کھلے ہوئی ہیں جہاں پہ کھلے عام جو ہے وہ شیشہ سموکنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اس کے بارے میں مولانا حنیف ندوی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کرپشن ہے, رشوت کا بازار جو ہے وہ سرگرم ہے, ان کے خلاف بھی کسی نے کوئی کام کرنا. یہ جو ظلم و جبر ہے آپ کو اپنے ارد گرد نظر آ رہا ہے, یہ ظلم و جبر, اس ظلم و جبر کے خلاف بھی کسی نے آواز اٹھانی ہے. یہ جو لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ وڈیرے جو ہے وہ اپنے حواریوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ اسٹیٹ کے بعض جو کارندے ہیں وہ عوام الناس کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں, صرف اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہوئے, اس کو جو ہے وہ غلط طرح سے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے. اسٹیٹ نہیں انہیں کہہ رہی لیکن وہ اپنے طور پہ غلط طور پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو یہ سب کے خلاف کس نے جو ہے وہ آواز اٹھانی ہے؟ لیکن جماعت اہل حدیث کے خال کوئی اپنی پرسنل جو ہے وہ کیپیسٹی میں لوگ کبھی کبھار مطلب وہ کرتے ہیں, کر بھی رہے ہیں, لیکن جماعتی سطح پہ اوورآل تحریک اہل حدیث تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو مولانا کہتے ہیں کہ بھائی اب مسلکی مسائل سے بھی نکلو, ملی مسائل کے بارے میں سوچو, نیشنل لیول کے ایشوز کے بارے میں سوچو. تم تو مسلک کو بچانے میں لگے ہو, یہاں تو مذہب خطرے میں ہے. ٹھیک ہے, تم جو ہے وہ اپنے ائمہ کے بارے میں جو ہے وہ حساس ہو رہے ہو. ٹھیک ہے, ائمہ سلف کے بارے میں, یہاں تو لوگ خدا کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, خدا کو منوانا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. مولانا نے کہا کہ مسائل کا جو ہے وہ جائزہ لو. جن مسائل پہ ہم نے گفتگو کر لی ہے, مسلکی مسائل, اب ان کی ہمیں جو ہے وہ جان چھوڑ دینی چاہیے بس آسان الفاظ میں, اور ہمیں نیشنل لیول کے ملی مسائل جو بڑے مسائل ہیں جن کو کتاب و سنت نے بھی ہائی لائٹ کیا, ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ان کے لیے جماعتی سطح پہ, اجتماعی سطح پہ کوئی کام کرنا چاہیے. دوسرا, مولانا نے ایک اور آرٹیکل لکھا. یہ مولانا کے چھوٹے چھوٹے آرٹیکل ہیں جو الاعتصام میں پبلش ہوتے رہے, کیونکہ مولانا جب الاعتصام رسالہ, یہ اہل حدیث کا جو ہے وہ بہت قدیم رسالہ ہے, تو جب یہ جاری ہوا تھا, ایشو ہوا تھا, تو اس کا اجرا ہوا تھا, تو مولانا اس کے ایڈیٹر تھے. تو مولانا پھر چھوٹے چھوٹے آرٹیکل لکھتے تھے. تو ایک آرٹیکل اور ہے مولانا کا, یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ہماری دو بیماریاں 265. اب ہم کہیں گے کہ اہل حدیث میں یہ دو بیماریاں ہیں, تو لوگ ظاہری بات ہے کہ ہمارے پیچھے ہو جائیں گے. لیکن یہ تو اب مولانا کہہ رہے ہیں نا, مولانا کے بہاف پہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا جو فکر ہے وہ ہم نے اپنے انہی اکابر اہل حدیث علماء سے لیا ہے. ہم کوئی آسمانوں سے تھوڑا لے کے آگے ہیں. یہ آپ کے اہل حدیث علماء ہیں جن کو ہم نے پڑھا ہے, تو ہماری یہ سوچ بنی ہے کہ یار یہ جو اہل حدیث سوسائٹی میں کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہمارے علماء تو ان کے اوپر تنقید کرتے آئے ہیں, اپنے لوگوں کو سمجھاتے آئے ہیں کہ یہ جن کاموں میں تم پڑے ہو یہ کرنے والے کام ہے ہی نہیں. تو ہم اب عوام الناس کے پیچھے چلیں یا ہم اپنے بڑے اہل حدیث علماء کے پیچھے چلیں؟ مجھے بتائیں. جو اہل حدیث جو ہے, جس کے اندر سوجھ بوجھ ہے, کوئی ادبی ذوق ہے, کوئی فکری اٹھان ہے, وہ اس کتاب کو پڑھے گا, تو مجھے بتائیں کہ وہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو اس وقت جماعت اہل حدیث کر رہی ہے, یا اہل حدیثوں کی خیر 17 جماعتیں بن چکی ہیں اپنے اپنے طور پہ جو کر رہے ہیں, مولانا اس کے اوپر بھی رونا روتے ہیں. اس وقت بھی جماعتیں بننا شروع ہو گئی تھیں کہ ہم جو ہے وہ گروہوں کے اندر بٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو خیر بہرحال مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ توجہ کرو, کرنے کے جو کام ہیں وہ کرو. تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہماری دو بیماریاں ہیں جماعت اہل حدیث میں, ایک بے جا مایوسی اور دوسری بے محل تنقید. بے جا تنقید, مولانا کو یہ شکایت ہے کہ اہل حدیث جو ہے نا وہ تنقید ان کی سالے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تنقید ہونی چاہیے, نو ڈاؤٹ, کسی نے بھی آگے بڑھنا ہے تنقید ہونی چاہیے, لیکن اہل حدیثوں کی جو تنقید ہے نا وہ تنقید نہیں ہے, وہ تنقیس ہے. وہ دوسرے کی ایبجوئی کرتے ہیں, وہ دوسروں کے نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو مولانا نے یہ بات جو ہے وہ نمایاں کی. دوسری مولانا نے کہا دیکھو بات یہ ہے, جس بندے پہ آپ تنقید کرتے اس میں خوبیاں بھی تو ہوتی ہیں نا, اس کی خوبیوں کو کیوں نہیں سراہتے؟ وہ بھائی جس کی خوبیاں ہیں پہلے اس کی خوبیوں کو سراہو, پھر اس کے بعد اس کے اندر جو غلطی ہے وہ اس کو بتاؤ, تو انشاءاللہ سے وہ ایکسیپٹ بھی کرے گا.
اس کے اندر جو ہے وہ 90 خوبیاں ہوتی ہیں، تم ان میں سے ایک کا تذکرہ نہیں کرتے اور بیچاری کی 2-4 غلطیاں پکڑ کے جو ہے اس کو رگڑا لگانا شروع کر دیتے ہو، تو یہ بے محل تنقید ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ نقص کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، تو ایک آدمی کا اگر خیر کا پہلو غالب ہو تو اس کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو، اس کی عیب جوئی نہ کیا کرو، اس کے نقص ڈھونڈ کے جو ہے نا وہ پبلک میں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے بیان نہ کیا کرو۔ یہ بے جا تنقید ہے جو اہل حدیثوں میں آ گئی ہے، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو رگڑ لگانا شروع کر دیا۔ یہ بھی مولانا کہہ رہے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں تنقید کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ صالح، صحیح اور مفید ہو، یہ نہایت ضروری ہے، یہ ضروری ہے، اس کے حدود اور شرائط ہیں۔ ایک زندہ جماعت میں اس کا پایا جانا صحت فکر کی دلیل ہے۔ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس جماعت میں صحیح ڈھب سے معاملات پر غور کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن جس انداز سے یہ ہماری جماعت میں پائی جاتی ہے یہ تنقید، وہ بیماری ہے، صحت کی علامت نہیں۔ ہماری جماعت میں، جماعت اہل حدیث میں جس طرح سے تنقید ہے وہ تو بیماری ہے، وہ تو صحت ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تنقید کے معنی تنقیص کے ہیں، تنقیص کہتے ہیں ہیومیلیشن، مطلب کسی کی شخصیت کو مسخ کر دینا، رگڑ کے رکھ دینا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا مولانا کیا کہہ رہے ہیں، ہم میں کا ہر شخص اپنے کو حق کا ایک معیار سمجھتا ہے اور اس معیار پہ دوسروں کو پرکھتا ہے۔ دوسرا ہم نے یہ کام شروع کر دیا کہ جو ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے، بس وہی کتاب و سنت ہے، یعنی جو ہمیں کتاب و سنت سے سمجھ میں آیا نا، تو اپنی سوچ اور فہم کو ہم نے کتاب و سنت سمجھ لیا کہ اب وہ معیار حق ہے، اب اس کے اوپر دوسروں کو پرکھیں، جو اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، جو نہیں ہے وہ پھر جو ہے وہ حق سے دور ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اہل حدیث علماء میں بھی تو فہم کا اختلاف ہو جاتا ہے نا۔ اہل حدیث علماء کے فتاوی اٹھا کے دیکھ لیں، مولانا نذیر حسین دہلوی علیہ الرحمہ سے لے کے جو معاصر آپ کے علماء ہیں، مولانا ثناء اللہ مدنی علیہ الرحمہ تک، ٹھیک ہے، آپ فتاوی اٹھا کے دیکھ لیں کتنے مسائل میں اہل حدیث علماء اختلاف کرتے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو فہم جو ہے وہ اہل حدیث علماء کا بھی مختلف ہو سکتا ہے، ان کے فتاوی مختلف رہے ہیں، ہمیشہ مختلف رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام مالک اہل حدیث عالم دین نہیں ہے، امام احمد اہل حدیث نہیں ہے، امام شافعی اہل حدیث نہیں ہے، ان کے امام ابو حنیفہ بھی جو ہے وہ اہل حدیث ہیں۔ پھر محدثین ہیں، ان کے فتاوی میں فرق ہوتا ہے۔ عقیدے کے معاملے میں محدثین میں آپ کو اختلاف ملے گا، اسماء و صفات میں، توحید اسماء و صفات میں تو اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی ہو جاتا ہے۔ آپ کی حدیث کی کتابوں کے بڑے بڑے شارحین جو ہے وہ اشعری ہیں، مولانا نووی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، امام نووی علیہ رحمہ، علامہ ابن حجر عسقلانی کو دیکھ لیں، یہ اشعری ہیں، ٹھیک۔ تو مولانا یہ کیسی طرح شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں، وہ حنفی ہیں۔ ابن ابی الحنفی کو دیکھ لیں، وہ حنفی ہے، جو عقیدہ طحاویہ کے شارح ہیں، اور ان کی جو ہے وہ شرح عقیدہ طحاویہ وہ تمام سلفی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس بات کو سمجھو، تمہارا جو فہم ہے نا کتاب و سنت کا، وہ کتاب و سنت نہیں ہے، اس کو معیار حق مت بناؤ، اس کے اوپر دوسروں کو پرکھنا شروع کر دو کہ جو تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے جو میل نہیں کھا رہا، تو اب وہ جو ہے وہ کتاب و سنت کے مخالف ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ یہی نہیں، تنقید اور بے جا کرید نے ہماری جماعت میں ایک طرح کی عادت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ہر شخص بلا اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیے اپنے منصب اور رتبے کو پہچانے اور خود اپنی کمزوریوں کو احساس کیے دوسروں کے نقائص کے در پہ رہتا ہے اور ڈھونڈ اور کرید کر معلوم کرتا ہے کہ اس میں کیا نقائص ہیں۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ تنقید جو ہے نا اب ایک عادت بن گئی ہے، اہل حدیثوں کی عادت بن گئی ہے۔ اس عادت سے، اس لت سے ہمیں اپنی جان چھڑانی ہے۔ پھر مولانا آگے کیا کہتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی شخص سے معاملہ کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور خوبیوں کی حد تک اس سے تعاون کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ ہم پہلے نقائص پر غور کرتے ہیں اور پھر ان نقائص کی روشنی میں تعلقات کی نوعیت طے کرتے ہیں۔ یعنی کتاب و سنت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگلی میں خوبیاں دیکھو، اور ہم سب سے پہلے اگلی کی ذات میں کیا دیکھتے ہیں، نقص۔ ایون کہ اکثر لوگوں سے آپ دیکھیں گے وہ کیا ہے، ٹوپی اس کی سیدھی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، مگر فوراً دیکھے گا، مطلب کوئی چیز مجھے مل جائے اس کی ذات میں سے، میں اس کو نوٹ کر لوں اور فلاں کو بتاؤں کہ یار حافظ صاحب سے میں ملا تھا، ان کا تو یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ مولانا کہہ رہے ہیں یہ اہل حدیثوں میں بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بس پکڑ لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ جا کے پھیلاتے ہیں، منفی انداز میں پروپوگیٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں یہ کہتا ہے کہ کسی کی مثبت چیزیں دیکھو، اور مثبت اس میں ہوتی ہیں، بس صرف آپ کا ذہن مثبت نہیں ہے، مثبت ذہن ہی مثبت چیزیں دیکھے گا، منفی ذہن تو منفی چیزیں دیکھے گا۔ تو مولانا کہتے ہیں جب منفی چیزیں دیکھتے ہیں تو منفی چیزوں کی روشنی میں ہم کہتے ہیں اچھا اب اس سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ تو دوسرے مسالے کے اندر بھی مثبت چیزیں موجود ہیں، مثبت چیزیں دوسرے مسالے کے علماء میں بھی ہیں، ان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار ہاں ان میں یہ مثبت چیزیں ہیں، دیکھیں یہ بے حیائی اور یعنی اور فحاشی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ان میں مثبت چیز کیا ہے کہ یار دیکھو یہ ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں، یار ان میں مثبت چیز کیا ہے کہ دیکھو انہوں نے توہین رسالت کے مسئلے میں جو ہے وہ کتنی ان کی خدمات ہیں۔ اچھا ان میں مثبت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے محبت کے تعلق کو زندہ کر دیا۔ اچھا ان میں مثبت کیا ہے کہ یار دیکھو یہ دفاع صحابہ کے لیے جو ہے وہ مطلب ایک سٹریٹ پاور
جو ہے وہ کس طرح سے یہ لے کے آ رہے ہیں، دفاع صحابہ کے معاملے میں کس قدر یہ حساس ہیں۔ تو مثبت چیزیں ہوتی ہیں، ہر مسلک میں بھی ہوتی ہیں، تو وہ مسلکوں کی مثبت چیزوں کو دیکھ کے اس کی بنیاد پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کرو، نہ کہ یہ کہ ان کے نقائص دیکھ کے جو ہے وہ پہلے یہ طے کر لو کہ یار ہم نے تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ دوسرا مولانا نے کہا کہ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قطعی یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ہر وقت از سر تپا سرزنش، مطلب ہر وقت ہم کیا کریں کہ از سر تپا سرزنش بنے رہیں اور ٹوکنے اور متنبع کرنے کی لہر میں رہیں۔ تبلیغ اور اشاعت ایسا فریضہ ہے جو سنجیدگی اور محبت کا متقاضی ہے، اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے فکر و عمل کا سلجھاؤ شرط ہے، انظار بیان کی عذوبت اور مٹھاس ضروری ہے۔ تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر وقت میں تھانے دار بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے تو لہجے میں مٹھاس ہونی چاہیے، لہجے میں مٹھاس ہونی چاہیے، تبھی لوگ آپ کی بات سنیں گے، تبھی ان میں تبدیلی آئے گی۔ دوسرا مولانا نے کہا کہ ہمارے سمجھانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے جس میں کبر و نخوت نہ ہو، خود ستائشی اور نمائش کا پہلو نہ ہو، مطلب یہ نہیں کہ ہم بڑے سپیریئر ہیں، ہم تو کتاب و سنت کے فالوور ہیں، تم کیا ہو، ٹھیک ہے، تکبر نہ ہو۔ اور کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کھرا پن نہ ہو، سلیقے اور محبت سے کہی ہوئی بات کا اثر ہوتا ہے، اور اگر سلیقہ اور محبت نہ ہو تو صحیح بات بھی ناگوار محسوس ہوتی ہے۔ ہم میں روکھے پن کی یہ بیماری غالباً اس طرح پیدا ہوئی کہ ہم نے تقلید کی تردید تو خوب کی ہے، ذہنوں کو غور و فکر کی آزادی بھی بخشی ہے، لیکن کچھ اس سختی سے کہ اس سے اطاعت اور ادب کے صالح اجزاء بھی متاثر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ کھرا پن، روکھا پن اہل حدیثوں میں، دیکھیں ہر دوسرے اہل حدیث سے آپ پوچھیں، صحیح بات ہے، وہ کہے گا کہ یار بہت ہے، مزاج کے روکھے ہیں۔ اب تو یہ خود مولانا نے لکھ دی ہے، اب ہم کیا کہیں، اور بھی علماء نے یہ بات کہی ہے، اور آپ اہل حدیثوں سے سنیں گے، وہ یہ کہیں گے روکھے ہیں مزاج کے۔ تو یہ کیوں ہے؟ ہمارے بارے میں یہ جو لوگوں کا اجتماعی ایک فہم ہے، ظاہری بات ہے، دیکھیں دوسروں کی تنقید 100% غلط نہیں ہوتی، 100% درست نہ ہو، 100% غلط بھی نہیں ہوتی، تو دوسرے آپ پہ جو تنقیدیں کرتے ہیں ان میں سے کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہے، اس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ تو مولانا ان مسائل کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ اہل حدیثوں میں ایک بات یہ ہے کہ بے محل تنقید پیدا ہو گئی ہے۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے دوسروں پہ اپنا اثر ڈالنا ہے تو اس بیماری کو ہمیں لازماً دور کرنا ہے، اور ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی پیروی کرنی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق اچھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل ہوتے اور تند خو ہوتے تو یہ صحابہ کرام کی جماعت آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مولانا نے اس طرف توجہ دلائی ہے، بے محل تنقید۔ ایک تو مولانا نے کہا کہ بھائی اپنے فکر و نظر میں تھوڑی سی جو ہے وہ اس حوالے سے تبدیلی لے کے آؤ کہ تمہیں اپنی اسٹریٹجی کو ریوائز کرنا ہے، اپنے طریقہ کار کو ریوائز کرنا ہے، اس معنی میں کہ آج کے دور کے مسائل وہ مسلکی مسائل نہیں رہ گئے۔ جب تحریک اہل حدیث پیدا ہوئی تھی تو اس وقت ٹھیک ہے وہ مسلکی مسائل کی اہمیت تھی، کیونکہ لوگ ان مسائل کو برداشت نہیں کر رہے تھے، حالانکہ وہ کتاب و سنت میں موجود تھے، تو اہل حدیث نے اس پہ زور دیا، کتابیں لکھی، مناظرے کیے، سارا کچھ ہوا، بہت اچھا ہوا، ویل اینڈ گڈ۔ لیکن آج ماحول بدل چکا ہے، آج اہل حدیث کے مسلکی مسائل کو یا اہل حدیث کو بطور مسلک ایک ایکسیپٹنس مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی مسجد میں جا کے آپ رفع الیدین سے نماز پڑھیں تو لوگ آپ کو جو ہے وہ جوتی مار کے باہر نہیں نکالیں گے، ایک ایکسیپٹنس مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسرے کرنے کے کام ہیں، دوسرے اہم کام ہے کہ آپ سوشل ایولز کی طرف، معاشرتی برائیوں کی طرف متوجہ ہوں، آپ جو ہے وہ اجتماعی سطح پہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ جن کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کہا گیا ہے، جو پورے جو ہے وہ سوسائٹی کو تباہ کرنے والے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوں، ان پہ کوئی کام کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بے محل تنقید سے بچیں، اور لوگوں کی تنقید سے بچیں، اور لوگوں میں خیر کا پہلو دیکھتے ہوئے ان سے تعلق استوار کریں، نہ کہ ان کے اندر برائیاں ڈھونڈ کے ان سے جو ہے وہ قطع تعلقی کریں۔ تو یہ مولانا نے اس طرف توجہ دلائی۔ اچھا، اب نیکسٹ بہت اہم ہے، یہ مولانا کا ایک آرٹیکل ہے، یہ ضرور پڑھیں جو ہمارے مدارس کے طلباء ہیں، ضرور پڑھیں مولانا کا یہ آرٹیکل ان کی کتاب میں سے۔ عنوان کیا؟ الاعتصام کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، مناظرانہ ذہن کی خرابیاں، بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مناظرانہ جو ذہن تھا، اب جب مولانا نے یہ آرٹیکلز لکھنا شروع کیے تو مناظرانہ ذہن تو اس کو ایکسیپٹ نہیں نہ کرتا، تو مناظرانہ ذہن نے جو ہے وہ خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ جی یہ کون سی اہل حدیثیت ہے جو آپ الاعتصام میں پیش کر رہے ہیں، اور آپ الاعتصام کے ایڈیٹر بھی ہیں، اوپر سے جو جمعیت اہل حدیث کے صدر صاحب ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، ناظم اعلیٰ مولانا اسماعیل سلفی بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو اہل حدیثوں کو ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، یہ ہم ابھی دکھائیں گے۔ تو مولانا نے پھر اس پہ آرٹیکل لکھا کہ دیکھیں مناظرانہ ذہن کو سمجھانا آسان نہیں ہے۔
تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی غور فرمایا کہ آپ کی جماعتی ضروریات کیا ہیں؟ مسلک اہل حدیث کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سعی و عمل کی کون کون صورتوں کو آپ کو آزمانا ہے؟ سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ پرانے ذہن کو بدلا جائے، کیونکہ گزشتہ مختلف دینی محاذوں پر مسلسل دفاع و حرب سے مناظرات سے جو ضرورتاً شروع کیے گئے تھے، دینی تصور میں ایک طرح کی جزئیت پسندی آ گئی ہے، حالانکہ مسلک اہل حدیث کی جامعیت پوری زندگی کے ایک سانچے کی متقاضی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ڈھلا ہوا ہے۔ مطلب اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آمین، رفع الیدین، سینے پر ہاتھ باندھے تو اتنا تو سنت کی پیروی ہم کریں گے، لیکن زندگی کے دوسرے گوشوں میں ہم اس پابندی سے بالکل آزاد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس اہل حدیث کا ٹھیک مسلک یہ ہے کہ زندگی کا ہر پہلو کتاب اللہ اور سنت رسول کے تابع ہو، دین کے اجتماعی تصور سے بیگانگی۔ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 10-12 جو ہے وہ مسائل کے اوپر ہم عمل کر لیتے ہیں تو مناظرانہ ذہن کے لوگ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہی اہل حدیث زندگی کے دوسرے شعبوں میں، مطلب کہیں کرسی پہ بیٹھا ہوگا سرکاری عہدے پہ تو رشوت لے رہا ہوگا بالکل جائز سمجھ کے، بینک میں ملازمت کر رہا ہوگا، سود کھا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان موضوعات کو ہمارے علماء نے موضوع بحث نہیں بنایا، ہمارے علماء نے ان پہ خطبے نہیں دیے، لوگوں کو ڈرایا نہیں ہے ان حوالے سے، معاشرتی برائیوں کے حوالے سے۔ اہل حدیث ہو کے جو ہے ٹھیک ہے، وہ نماز کے اوپر تو اس کی توجہ ہے کہ رفع الیدین کر لیا، سینے پہ ہاتھ باندھ لیے، ٹھیک ہے، لیکن سگریٹ نوشی کیے جا رہا ہے۔ اہل حدیث ایسے نہیں ہے جو سگریٹ پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اہل حدیث ایسے نہیں ہے کہ جن کے اندر معاشرتی برائیاں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے، کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل حدیث ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو رشوت لیتے ہوں، سود کھا رہے ہوں، حرام کھا رہے ہوں، ایسا ہے۔ ایسی بھی اہل حدیث ہے کہ جو شادی بیاہ کے موقع پہ جو رسمیں ہیں، یعنی جو من برت کی جو ہے رسمیں ہیں، کسی کی میت کی رسمیں، اس سے تو شاید بچ جائیں کہ علماء نے کہہ دیا بدعت ہے، تیجا چوتھا 40واں جمعرات وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ شادی بیاہ کی رسمیں اسی طرح سے چل رہی ہوں گی، ڈھول ڈمکا اور مہندی اور مائیوں اور وہ ہندوانہ رسمیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ انگریزوں کی رسمیں بھی آپ دیکھیں گے وہ چل رہی ہوں گی۔ تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے اہل حدیث ہونے کا کہ 10-12 مسائل پہ عمل کر لیا۔ اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی زندگی میں بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے پابند رہو، اجتماعی زندگی میں بھی۔ اجتماعی زندگی کے حوالے سے اہل حدیث جو ہے وہ تصور دے ہی نہیں رہے، اہل حدیث کے علماء اجتماعی زندگی کے حوالے سے کوئی تصور دے رہا ہے تو وہ تو آپ کی تحریکیں ہیں، ڈاکٹر اسرار دے گئے یا مولانا مودودی دے گئے رحمہم اللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا معاشی نظام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی آپ کے جو اسٹیٹ کا اکنامک سسٹم ہے اس میں سود نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے وہ کہتے ہیں آپ کا سیاسی نظام جو ہے، آپ کا یہاں کا قانون وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کا جو سوشل سسٹم ہے، سماجی نظام ہے، وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو نظاموں اور سسٹمز کی بات یا ان کی اصلاح کی بات، ٹھیک ہے، تو وہ تو کون کر رہا ہے؟ وہ تو تحریکیں کر رہی ہیں، اسلامی تحریکیں کر رہی ہیں۔ اہل حدیث تو بحیثیت جماعت نہیں کر رہے، ہاں انفرادی طور پہ جیسے مولانا داؤد غزنوی علیہ رحمہ کی کنٹریبیوشن تھی، ٹھیک تھی۔ اب تو اب دیکھیں کہ اہل حدیث علماء بھی کیا کر رہے ہیں، یا اہل حدیث جماعتیں بھی کیا کر رہی ہیں، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل گئیں، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ وہ کیا کر رہے ہیں، مطلب اسلام کے لیے کیا جد و جہد ہے کہ اسلام غالب ہو جائے سوسائٹی میں، معاشرے میں، ملکی سطح پہ، ریاستی سطح پہ، ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے، یا مولانا بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مطلب اس میں کوئی وائلنس پھیلائیں یا آپ اس میں کوئی جو ہے وہ آئین سے اوپر اٹھ کے کوئی جد و جہد کریں، لیکن یہ ہے کہ آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے آئین جو ہے جس کی آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ اس کے حوالے سے ایفرٹ کیوں نہیں کرتے؟ پولیٹیکل پارٹیز بھی تو ایفرٹ کرتی ہیں اپنے اوپر آنے کے لیے، ان کی پالیسیز ہیں، ٹھیک، لیکن آپ کے یہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ تو اجتماعی تصور کوئی ہے ہی نہیں کہ کلیکٹیو لائف کے حوالے سے کوئی کانسیپٹ وہ اہل حدیث میں ہے ہی نہیں، جماعت اہل حدیث میں۔ اب ایسے کوئی اہل حدیث ہوتے ہیں تو وہ پھر دوسری جماعتوں میں اس لیے نکل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں تبلیغی جماعت میں کتنا اہل حدیث چل رہا ہے، جماعت اسلامی میں کتنا چل رہا ہے، تنظیم اسلامی میں بھی آپ دیکھ لیں۔ جو اچھا سوچنے سمجھنے والا اہل حدیث ذہن ہے، جب خود اہل حدیث کے پاس جو ہے ان کو کچھ دینے کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ ارد گرد نکل جائیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ اب وہ لوگ ہم نے تو نہیں بھیجے، بڑے بڑے اہل حدیث علماء اب دیکھیں وہ جماعت اسلامی میں رہے، مولانا عبدالغفار حسن علیہ الرحمہ جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں وہ جماعت اسلامی کے اندر ہیں، پھر بعد میں نکل بھی گئے۔ اسی طرح اور آپ دیکھ لیں بڑے بڑے علماء رہے۔ تو مولانا آگے چل کے کیا کریں، فکر و ذہن کے زاویوں کا سمٹاؤ، مطلب دوسرا یہ کام ہو رہا ہے کہ ایک تو ہمارا جو اجتماعی تصور ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا، کہ ہم مناظرانہ جو ہے وہ ہمارا ذہن بن گیا، مسلکی مسائل میں ہم الجھ گئے۔ اب وہ پہلے 10-12 مسلکی مسائل تھے، اب وہ 10-12 منہجی مسائل ہیں۔ وہ انڈیا سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ادھر ادھر سے، حافظ صاحب، اہل حدیث جو ہے نا وہ علماء ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
اور ایک چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اگر اچھا اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. وہی جو جماعت مسلمین والا معاملہ تھا اب وہ شروع ہو گیا. 10-15 افراد کی ٹولیاں بن رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر قطع تعلقی ہو رہی ہے خود ود ان جماعت. یہ شروع ہو چکا ہے اور یہ سارے منہج کے مسائل میں سختی کے جو ہے وہ نتائج ہیں. تو ذہن جو ہے نا آپ کا وہ بھی سمٹ جاتا ہے، ذہن چھوٹا ہو جاتا ہے، آپ کا ذہن چھوٹا ہو جاتا ہے. جتنا بڑا سوچیں گے، بڑے لیول پہ سوچیں گے، امت کے لیول پہ سوچیں گے تو ذہن بھی بڑا ہوگا. جب 10-15 لوگوں کے لیول پہ جا کے سوچنا شروع کر دیں گے تو ظاہر بات ہے ذہن بھی آپ کا چھوٹا ہو جائے گا. چھوٹا ذہن بڑا کام کر ہی نہیں سکتا. خیر بار اس کے بعد مولانا جو ہے 253 پہ ہمارے مدارس کی ذمہ داریاں، اس کے عنوان سے مولانا نے جو ہے وہ مدارس کو توجہ دی ہے، اہل حدیث مدارس کو، جو ان کے منتظمین ہیں، جو ان کے محتمین ہیں. تو مولانا اس حوالے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نئی جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے نا، اس میں جو بیماریاں پھل پھول رہی ہیں ان میں سے الحاد ہے، اور دوسری خواہش پرستی، نفس پرستی، یعنی ڈاؤٹس ہیں. دین کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں جو الحاد کے رستے آئے ہیں، حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، ہر چیز کے بارے میں شکوک و شبہات سوشل میڈیا سے پھیلا دیے گئے. ان شکوک و شبہات کو کون دور کرے گا؟ ٹھیک ہے. اب اتنے کوشچنز آتے ہیں یقین مانے میرے پاس، اور لوگ اتنی ویڈیوز بھیجتے ہیں، آپ صاحب یہ فتنہ دیکھیں، وہ فتنہ دیکھیں. انسان سر پکڑ کے رہ جاتا ہے کہ یار میں کیا کروں. یہاں تو ایک پوری جماعت چاہیے، ایک فتنے کے بارے میں کام کرنے کے لیے. وہ عجیب و غریب قسم کے نظریات جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی اپنے خدا ہونے کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کوئی حدیث کے انکار پہ لگا ہوا ہے. مطلب عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے افکار و نظریات ہیں. کوئی لبرلزم کی تعلیم دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ ہومو سیکشولیٹی معاذ اللہ جائز ہے. ایسے لوگ ایسے اور ان کے فالوورز دیکھیں. اور پھر دوسرا خواہش پرستی ہے. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں کام کرنا چاہیے. تو یہاں مولانا نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، نیا تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے نا، یونیورسٹی گریجویٹس، ان کے مسائل ہی کچھ اور ہیں. وہ تو آپ کے پیچھے آتی ہی نہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ تو بالکل آخر وقت میں آتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے مسائل تو یہاں ڈسکس ہی نہیں ہو رہے خطبہ جمعہ میں، تو ہم کیوں آئیں؟ تو ہیں نماز کے وقت پہ آتے ہیں. تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ نئے تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے، ان حضرات کے جو دل و دماغ ہے اس کو الحاد اور زندگا کی دیمت میں چاٹ لیا ہے. وہ الحاد اور زندقہ جو ہے وہ مسلکی مسائل والا نہیں ہے. آپ نے جو ارسطو کی منطق بھی پڑھی ہے نا، معذرت کے ساتھ تیسیر المنطق کا رسالہ، اس سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کو سائنس پڑھنی پڑے گی، آپ کو جدید جو ہے وہ فلسفہ اور جدید جو علم کلام ہے آپ کو اس کی سوجھ بوجھ حاصل کرنی پڑے گی. پھر آپ ان مسائل کو ایڈریس کر کے ان کے بارے میں جواب دے سکتے ہیں اور لوگوں کے شکوک و شبہات جو ہے وہ آپ دور کر سکتے ہیں. تو مولانا کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے، ہم تو خاموش تماشائی کی حیثیت سے یہاں پہ جو ہے ان حالات میں خاموش تماشائی کی حیثیت سے جو ہے وہ ہماری حیثیت رہے گی، یا ہمیں تشکیک و الحاد کے ان طوفانوں کو روکنا ہے اور اس کے مقابلے میں اسلامی تعلیمات کی برتنی کو ثابت کرنا ہے. اگر ہمارا منصب، ہمارا دین اور ملی تقاضے ہم سے اصلاح کا متقاضی ہے تو پھر ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں رہنا چاہیے، ہمیں خاموش تماشائی بننا ہے. اب لوگوں کو جب آپ کہیں کہ یار آپ کیا چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، منہجی مسائل میں چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر اتنی لمبی لمبی ویڈیوز بنا رہے ہیں، یہ وہ، تو اتنے بڑے بڑے فتنے موجود ہیں، ان کے خلاف کام کریں. نہیں، ان کے خلاف جو ہے نا جو ایکسپرٹس ہیں وہ کام کریں گے. بھائی ایکسپرٹس ان کے خلاف کون ہوں گے؟ علماء ہی ہیں نا، انہوں نے ہی محنت کرنی ہے نا. تو مسئلے کی مسائل سے نکلیں گے تو ان کے ایکسپرٹ بنیں گے نا. تو جب آپ 8 سال پڑھائیں گے یہ 10-12 مسائل، وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ رگڑا لگاتے رہیں گے، تو پھر کیا مطلب اصل فتنوں کے خلاف کیا کام کریں گے آپ کسی ایتھیسٹ کے سامنے بیٹھیں گے تو وہ ایتھیسٹ تو آپ کو بالکل لاجواب کر دے گا. تو یہ ہے مولانا اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور مولانا کہتے ہیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث یہ کام کر سکتے ہیں لیکن ان کی توجہ نہیں. اہل حدیث کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ ذہن و فکر کی اٹھان ہے. تو ہم نے یہ سوچ اہل حدیث سے لی ہے. اب ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ اہل حدیث مدارس کے جو تخصص کے طلبہ ہوتے ہیں، جو درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم جدید جو ہے اور اسی طرح سے فلسفہ اور کلام اس کی تعلیم دیں اور ان کے ذہنوں کو ہم جلا بخشیں، تیز کریں، اور معاشرے کے جو اصل فتنے ہیں ٹھیک ہے ان کی طرف ہم متوجہ کریں، جیسے لبرلزم ہے، فیمنزم ہے. پھر مولانا آگے چل کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ وہ فلاں حنفیت نے اور فلاں نے بریلویت نے اتنا فتنہ پھیلایا، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ فیمنزم نے اور اسی طرح سے اشتراکیت نے اور اس طرح سے یہ جو کیپٹلزم نے اور اس قسم کے نظاموں نے کتنا فتنہ پھیلایا. آپ کو یہ پتہ ہے؟ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ آپ کی کتابیں بھی نہیں ہیں،
کون ہے جس نے اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہوں، اور کون ہے جو ان موضوعات کے اوپر جا کے جو ہے وہ ڈیبیٹ کر سکتا ان لوگوں سے مین سٹریم میڈیا کے اوپر؟ کون ہے؟ بہت مشکل ہو گیا ہے نا اب. تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ اپنی جماعت اہل حدیث سے زیادہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ اپنے مدارس کو جدید حالات کے مطابق ڈھال لیں، اس میں سچی اور صحیح روح پھونکنے، ان کی تعلیمی پالیسی کو بدلنے اور عصر حاضر کے ملحدانہ چیلنج کا جواب دینے کے لیے میدان عمل میں نکلے گی اور کوشش کرے گی کہ معاشرے کی موجودہ خرابیوں کو دور کرے. ہمیں ابھی تک تو صحیح بات ہے احساس ہی نہیں ہو رہا کہ بھائی 95% لوگوں کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں آپ کا منہج کا مسئلہ، آپ کے یہ مسلکی مسائل 95% لوگوں کا ہے ہی نہیں یہ مسئلہ. وہ جانتی ہی نہیں ہے آپ کو، کیونکہ آپ مین سٹریم میڈیا میں ہی نہیں ہیں. تو اصل مسائل دیکھیں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں. لوگوں کے مسائل بالکل اور ہیں. آج ان مسائل کے اوپر لکھنے کی ضرورت ہے، ان مسائل کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ شکوک و شبہات کا جواب دینے کی ضرورت ہے اور قوم کی رہنمائی کی ضرورت ہے. پھر ہی ہم اصل میں اصلاح کی تحریک ہیں. تو اصلاحی تحریک اس کو تو نہیں کہتی جو 100 سال پرانے مسائل کے اوپر گفتگو کر رہی ہو، جن کے اوپر پہلی کتابیں لکھی جا چکی ہوں. یا اصلاحی تحریک اس کو تو نہیں کہتے جو ہے وہ گڑی ہوئی مردے جو ہے وہ اکھاڑ رہی ہو. ٹھیک ہے، ایسے مسائل کے جو مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اب ان کو دوبارہ جو ہے وہ اٹھا کے آپ زندہ کر کے دوبارہ جو ہے وہ ان کے اوپر بحث کر رہے ہیں. جو مسائل ہیں معاشرے کے، ان کا برننگ ایشو جسے کہتے ہیں، ان کا احساس کریں. نوجوانوں کے ذہنوں میں کیسے کیسے مسائل ہیں، وہ مطلب اپنی جب مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو کیسے کیسے اعتراضات جو ہے وہ اسلام کے بارے میں اور خدا کے بارے میں اور رسول کے بارے میں کرتے ہیں. یہ آپ کی نوجوان نسل کہاں کس طرف جا رہی ہے اور ہم کن باتوں میں الجھی ہوئی ہیں. نیکسٹ آرٹیکل مولانا کا ہے 237 پہ راہ عمل کا تعین. ٹھیک ہے، مولانا اب جماعت اہل حدیث کے لیے ایک راہ عمل کا تعین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں مولانا نے کہا کہ سرسری جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مدارس سوئے پڑے ہیں، علمی اور اشاعتی مرکز سرے سے مفقود ہیں. عمدہ اور پڑھنے کے لائق لٹریچر جس سے کتاب و سنت کے ساتھ شغف پیدا عنقا ہے. لٹریچر تو بہت پبلش ہو رہا ہے بھائی، لیکن عمدہ اور پڑھنے کے لائق. بھائی اجتماعی مسائل پہ کس نے لکھا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں اردو بازار میں چلے جائیں، بہت کتاب ہے، جیسے منڈی میں ٹماٹر ہیں ایسے کتاب پبلش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، ایک موضوع ہے، اسی کے اوپر جو ہے وہ 20 طرح سے کتابیں لکھ دی جاتی ہیں. کبیرہ گناہ، ٹھیک ہے، اس پہ کتاب آ گئی. پھر الکبائر کے نام سے دوسری کتاب آ گئی، حرام امور کے نام سے تیسری آ گئی، محرمات کے نام سے چوتھی آ گئی، پانچویں آ گئی. بس ایک ہی موضوع کے اوپر گھما کے، یا پھر یہ ہے کہ عربوں کی کچھ کتابوں کی اصلاحی کتابوں کے ترجمے کر دیے جاتے ہیں. علمی کام کہاں ہو رہا ہے؟ جو معاشرے کے اصل مسائل ہیں، مثال کے طور پہ الحاد، ایتھیزم کے اوپر اہل حدیث علماء کی کتنی کتابیں ہیں؟ فیمنزم کے اوپر پاکستان کے اہل حدیث علماء کی کتنی کتابیں ہیں؟ اشتراکیت کے اوپر اہل حدیث علماء کی کتنی کتابیں ہیں؟ سوشلزم پہ، کیپٹلزم کے رد میں اہل حدیث علماء کی کتنی کتابیں ہیں؟ جو کچھ تھوڑا بہت کام آپ کو نظر آتا ہے وہ بھی کچھ عرب علماء کے ترجمے ہوں گے، اور کیا ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں ایک مسئلے کی مسائل کے اوپر آپ کو 50 کتابیں جو ہے وہ مل جائیں گی. تو گویا ایک خاص رخ پہ بہت محنت ہو رہی ہے، لیکن اب وہ سوسائٹی کے مسائل ہیں ہی نہیں. اب سوسائٹی کے مسائل بالکل اور ہیں. اب آپ کا مد مقابل فیمنسٹ ہے، اب آپ کا مد مقابل جو ہے وہ لبرل ہے، اب آپ کا مد مقابل جو ہے وہ ایتھیسٹ ہے. میدان جنگ میں جو ہے وہ دشمن کوئی اور کھڑا ہے، ہم جو ہے وہ پرانے دشمن کو کوس رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو سامنے دشمن کھڑا ہے اس کے پاس ہتھیار اور ہیں، تو ہم وہ جو پرانے دشمن سے ہم نے جو لڑائی لڑی تھی، ہتھیار بھی ہمارے پاس وہی ہیں اور کوس بھی ہم اسی کو رہے ہیں. یہ صورتحال ہے ہماری. تو آگے چل کے مولانا کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر اباب یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ایک فرقہ ہیں اور چند مخصوص باتیں ہیں جن میں ہم دوسروں سے مختلف ہیں، حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے. ہم اسلام کی ایک تعبیر ہیں، گروہ یا فرقہ نہیں. ہمارے نزدیک ہر سچائی لائق قبول ہے، چاہے اس کا تعلق کسی حلقے یا کسی چھاپ سے ہو. ٹھیک ہے، ہم تو سچ کے اور حق کے متلاشی ہیں، کسی مسلک میں کسی جماعت میں ہمیں مل جائے. ہم کو فرقہ نہیں ہے چند مخصوص مسائل کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اہل حدیث اپنے آپ کو فرقہ سمجھ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، تو مولانا آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ جو جماعتی ذوق پیدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس جماعتی ذوق کو بدلنا ہے، صحیح اور ٹھیک موقف کی تعیین کرنا ہے، بکھری ہوئی اور منتشر شیرازے کو مؤثر شکل میں پرونا ہے، مدارس میں پہلی سی رونق اور گہما گہمی پیدا کرنی ہے، اور اتنا اور ایسا لٹریچر مارج وجود میں لانا ہے جس سے جماعت کے پڑھے لکھے ذہن کی تسکین ہو. کس کی؟ پڑھے لکھے ذہن کی. پڑھے لکھے، اصل میں دیکھیں جماعت کو جو چلا رہا ہوتا ہے وہ تو پڑھا لکھا ذہن ہے. آپ کا پڑھا لکھا ذہن تو برین ڈرین ہو گیا، وہ تو جماعت اسلامی میں چلا گیا.
جو متحرک تھا تبلیغی جماعت میں چلا گیا، جو کچھ اور تھا وہ تنظیم اسلامی میں نکل گیا. آپ کے پاس کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنے پڑھے لکھے طبقے کو جو ہے وہ جو دیا ہو؟ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس تھے ہی چند مسلکی مسائل، وہی جو ایک پھر مجھے دوست کہتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ الفاظ نہ استعمال کیا کریں، سطحی ذہن. ٹھیک ہے، لیکن اب کیا لفظ استعمال کریں؟ وہ آپ سطحی ذہن چلے نہ کہیں، ایک ایوریج ذہن کے جو لوگ تھے وہ بس آپ کے ساتھ جمع ہو گئے. آپ نے ان کا اکٹھ اور اجتماع کر لیا. اور ایوریج ذہن کبھی بھی معاشرے میں، سوسائٹی میں تبدیلی نہیں لے کے آتا. تبدیلی لاتا ہے انٹلیکچوئل انٹیلیجنسیا. ٹھیک ہے، پورے وجود کے اندر دماغ چھوٹا سا ہے جو اس پورے وجود کو چلا رہا ہے. یہ دماغ ہے جو مجھے کہتا ہے کہ ہاتھ آگے بڑھاؤ تو میں نے بڑھا دیا، پیچھے کرو تو میں نے پیچھے کر لیا. اس پورے وجود کے مقابلے میں چھوٹا سا دماغ ہے جو اس کو چلا رہا ہے. تو اسی طرح پوری سوسائٹی، اسٹیٹ، ریاست کو چلانے والا چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے، ذہین افراد کا طبقہ، جس کے ہاتھ میں اس سوسائٹی کی زمام کار ہوتی ہے. اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے لٹریچر جو ہے وہ مارد وجود میں لانے کی ضرورت ہے. وہ جماعت اسلامی نے، مولانا مودودی نے تو اس کے لیے کام کیا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹیچ بھی کر لیا تھا. ٹھیک ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے، اب ظاہری بات ہے مولانا مودودی کو سعودی عرب والے دعوت دیتے تھے. شاہ فیصل جو ہے ایوارڈ انہوں نے حاصل کیا، وہاں مدینہ یونیورسٹی کا نصاب تعلیم بن رہا تھا تو مولانا مودودی کو بلوا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال تھی. حالانکہ ان کا اہل حدیث بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے. نیکسٹ مولانا کا جو ہے شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ اہل حدیث یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک فرقہ ہیں، کہ ہم نے یہ چند مسائل کے اوپر گفتگو کرنی ہے، اس کے علاوہ ہم نے گفتگو نہیں کرنی، ہم اس کے اہل ہی نہیں ہیں، جو اہل ہیں وہ کریں، اور اہل کون ہے پتہ نہیں کون ہے. مولانا کہتے ہیں کیا ہم فرقہ ہیں؟ یہ عنوان جو ہے وہ مولانا نے باندھا ہے. تو اس کا انکار کیا مولانا نے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے، گزشتہ چند شماروں میں ہم نے اس الزام کی تردید کی تھی کہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں. اس سے ہمارے دوستوں میں عجیب ڈھب کی چیمگوئیاں ہوئیں. کسی نے کہا کہ یہ عذر خائی کی سپرٹ ہے، کسی نے فرمایا دراصل یہ ایک طرح کا گریز ہے. کچھ دوست اس سے بھی آگے بڑھ گئے، انہوں نے یہ انکشاف فرمایا کہ جماعت اہل حدیث کو ختم کر دینے کے منصوبے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، مولانا کے بارے میں جو الاعتصام کے ایڈیٹر تھے، پہلے ایڈیٹر تھے مولانا، جو مولانا داؤد غزنوی کے مشیر خاص تھے، مولانا جنہوں نے جامعہ سلفیہ کا نام دیا، مولانا جو بڑے بڑے اکابر اہل حدیث علماء کے شاگردوں میں سے تھے، جن کی جماعت اہل حدیث کے لیے اتنی خدمتیں تھیں. تو انہوں نے کہا جب ہم نے الاعتصام میں اصلاحی مضامین لکھنا شروع کیے ہیں تو اہل حدیثوں میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو عذر خائی پہ آ گئے ہیں مولانا. کچھ نے کہا کہ یہ اصل میں اہل حدیثیت سے گریز ہے. کچھ نے کہا کہ نہیں، اصل میں یہ اہل حدیث جماعت کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں بات تو یہ ہے، ہم بھی اپنے اہل حدیث دوستوں سے یہی کہتے ہیں. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس حنفی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جو متحرک ہیں اور معتدل ذہن رکھتے ہیں وہ آتے ہیں اور بڑا اچھا فیڈ بیک دے کے جاتے ہیں. تو اور یہ تبدیلی آ رہی ہے. وہ جو تبدیلی مولانا لانا چاہتے تھے وہ تو اس وقت نہیں آئی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ. ہمارے علماء کا وہ جو ذہن تھا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے لیا اور اب آگے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت بھی جیسے کچھ لوگ تھے جو مولانا کو اہل حدیثیت سے نکال رہے تھے اور مولانا کو تحریک اہل حدیث یا جماعت اہل حدیث کے خلاف ایک فتنہ قرار دے رہے تھے. یہ مولانا خود لکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ جماعت اہل حدیث کو ختم کر دینے کے منصوبے ہیں مولانا کے. یہ جس طرف جماعت کو لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اصل چیز کیا ہے مسلک میں؟ فرقہ واریت. بس جب تک دوسرے کو رگڑا نہ لگا لو، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک گویا کہ بس سمجھ ہی نہیں آتی کہ جی آپ نے کوئی دین کا کام کیا بھی ہے کہ نہیں. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو دوست ہیں، یہ معترضین جو ہیں، یہ پوری چھان پھٹک کے بعد ہماری مخالفت کے لیے میدان میں اتریں. انہیں چاہیے کہ پوری چھان پھٹک پہلے کر لیں. ٹھیک ہے، تو ہم تو اہل حدیث کو کوئی جتھا نہیں سمجھتے، نہ ہی ہم جو ہے وہ اہل حدیث کو کوئی فرقہ سمجھتے ہیں. تو اہل حدیث کی جو صحیح آئیڈیالوجی ہے نا، ہم تو بس اس کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو مولانا بار بار اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ لوگ بہت چھوٹے ذہن کے ہیں، ہماری بات نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ مولانا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور اہم بات جس کی طرف مولانا نے توجہ دلائی ہے وہ کیا ہے؟ تحریک اہل حدیث اور نئے تقاضے. ٹھیک ہے، یہ پیج نمبر 52 پہ تحریک اہل حدیث کا بنیادی تصور. مطلب نئے تقاضے کیا ہیں؟ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جماعت نہیں، ہم تحریک ہیں.
ٹھیک ہے، جماعت تو ایک جتھا اور گروہ بن جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں نہیں اہل حدیث ایک تحریک ہے، ٹھیک ہے. تو تحریک اہل حدیث کا بنیادی تصور کیا ہے؟ تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم گروہ نہیں ہیں کہ چند مسلکی مسائل، متعین مسائل جو ہے نا وہ ہم نے انہی کو اپنا جو ہے وہ امتیازی مسائل کو اپنا سب کچھ بنا لینا. ایسا نہیں ہے، ہم نے پورے اسلام کی دعوت دینی ہے اور اپنے لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ پورے اسلام پہ آئیں. اب اس میں چل کے وہ آگے کہتے ہیں کہ ہمیں دوسری جماعتوں اور مسالے کے ساتھ بھی تعلقات قائم کرنے. یعنی مولانا تعامل بین المسالک کے قائل تھے، قائل و فائل تھے. جیسے دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، دوسری جماعتوں سے ہمارے تعلقات. ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اہل حدیث تعلیمی یا سیاسی یا معاشرتی کاموں میں حصہ لیں، تعلیمی، سیاسی، معاشرتی تینوں. کیونکہ ایسا نہ کرنا نہ صرف یہ کہ ان کے لیے بمنزلہ پیغام موت ہے. اگر اہل حدیث دوسرے مسالے کے ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے تو یہ تو مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو منارٹی میں ہیں، مطلب اقلیت میں ہیں، کم ہیں، دوسرے جو ہے وہ زیادہ ہیں. تو ہمارے بڑوں نے جو مسلک اہل حدیث کو پھیلایا ہے وہ دوسروں کے ساتھ تعامل کے ساتھ ہی پھیلایا ہے. اب جتنا انہوں نے پھیلا لیا تھا اتنا پھیل چکا ہے. اب جب سے ہم نے تعامل چھوڑ دیا ہے، فتوے لگانا شروع کر دیے ہیں، تو اس کے بعد سے اب کیا ہوا ہے، مسلک اہل حدیث تو نہیں پھیل رہا. اب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، پیار محبت سے گفتگو کریں گے تو لوگ آپ کی بات کو جو ہے وہ سنیں گے اور کچھ اس کے اوپر سوچنے پہ آمادہ ہوں گے. بلکہ اہل حدیث کے اس تصور کی منافی ہے جس پر ان کی تمام مسائی کی بنیاد رہی ہے، کیونکہ یہی تو وہ جماعت ہے جو تمام مسلمانوں میں اخوت و یگانگت کی صحیح فضا پیدا کرنا چاہتی ہے. ہم جو چاہتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ جب تک آپ اہل حدیث کے تصور سے اتفاق رکھتے ہیں اس وقت تک اس کو قائم رکھنے کی ہر ممکن سعی کرتے رہیے، اپنے امتیاز اور انفرادیت کو قائم رکھیے اور اپنے مخصوص دینی ذوق کی حفاظت کیجیے. مولانا کہتے ہیں اپنی انفرادیت قائم رکھیں. اہل حدیث ٹھیک ہے، آپ اہل حدیث ہیں، اہل حدیث رہیں. دوسروں کے ساتھ تعامل کا مطلب یہ نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ مسالے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، میل جول، ربط و تعلق کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا مسلک چھوڑ دیں، اپنا فکر چھوڑ دیں، اپنے عقیدے کو پس پش ڈال دیں. صرف مطلب یہ ہے کہ ملی اور نیشنل جو ہے وہ ایشوز کے اندر مل جل کے سیاسی معاشرتی کاموں میں مل جل کے کام کریں. جیسے ابھی دیکھیں سیلاب زدگان کا مسئلہ ہے، اب یہاں پہ جو ہے وہ اہل حدیث بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اب ایسے میں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بہت کم، چند ایک معدودے، وہ جی یہ تو جو ہے نا وہ اہل توحید ہی نہیں ہے، ڈونیشن تو ہمیں اہل توحید کو دینی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ تو اہل بدعت ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ سیلاب آیا ہوا ہے. تو اس میں کچھ ایسے واقعات بھی ہو گئے، کوئی کمی بیشی بھی ہو گئی، مطلب لوگوں نے کوئی سامان بھی لوٹ لیا. اس کے بارے میں دو رائے ہیں کہ وڈیروں نے لٹوایا یا وہ خیر لوگوں کی جو ہے وہ بھوک نے جو ہے وہ ان کو اس پہ مجبور کیا. لیکن بہرحال دیکھیں یہ اب دیکھیں کہ ایک طرف آپ یہ فتویٰ لگا رہے ہوں کہ جی یہ بتی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دوسری طرف جو ہے وہ ان کی جان بچانے پہ جو ہے وہ آپ اپنی جان کو داؤ میں لگا رہے ہیں، دوسری طرف اپنا مال، اپنے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ کاٹ کے جو ہے وہ آپ ان میں جا کے تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر ایک آپ خود ہی نہیں سمجھ رہے کہ آپ کا موقف کیا ہے، خود ہی نہیں سمجھ رہے. تو دیکھیں اجتماعی سطح پہ ہمارا جو قومی شعور ہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی تم ایک قوم ہو، تم ایک امت ہو. اس لیے جب بھی کوئی کسی بھی ملک کے حصے میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کس مسلک سے اس کا تعلق ہے، ہم نکل کھڑے ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے، مالی مدد بھی، جسمانی مدد بھی، اپنی جان مال سب اس پہ نچھاور کر دیتے. پیچھے کیا تصور کیا ہوتا ہے؟ وہی امت کا کانسیپٹ، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں. تو جب کوئی چھوٹا سا مذہبی مسئلہ آ جاتا ہے تو فوراً وہاں آپ کے ذہن میں کفر اور شرک کی ساری باتیں آ جاتی ہیں. خدمت خلق کے کام میں وہ نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہاں مولوی صاحب نے بٹھا دی ہیں آپ کے ذہن میں وہ ساری باتیں. یہاں پہ مولوی صاحب نے ابھی نہیں بٹھائی. تو یہ ہے کہ مولانا اس طرح ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں دوسری جماعتوں کے ساتھ اپنا انٹریکشن بڑھائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. تو ایک اور بات جو مولانا نے کہی ہے وہ کیا، اہل حدیث ایک فکری تحریک، یہ بہت اہم ہے 39 پیج پہ، کہ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے. مولانا بار بار جو ہے وہ اس کا رد کرتے ہیں کہ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، گروہ نہیں ہے، چند مسلکی مسائل کے مجموعے کا نام نہیں ہے کہ جو ان کو مانتا ہے وہ اہل حدیث ہے، جو نہیں مانتا وہ اہل حدیث نہیں ہے. بلکہ اہل حدیث ایک فکر ہے، ایک تھاٹ ہے کہ کتاب و سنت سب سے سپیریئر ہے. جو کتاب و سنت کو سب سے سپیریئر مانتا ہے، جو اس سوچ کا حامل ہے، بھلے وہ نتائج میں کسی اور طرف چلا جائے، اس کی تحقیق کچھ اور ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ اہل حدیث ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو سپیریئر مانتا ہے. تو اہل حدیث تو ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ کتاب و سنت سب سے سپیریئر ہے. سب چیزوں کے اوپر اتھارٹی کتاب و سنت ہے، ائمہ کے اوپر بھی، محدثین کے اوپر بھی، سلف صالحین کے اوپر بھی، سب کے اوپر اتھارٹی کتاب و سنت ہے. جو اس کو مانتا ہے وہ اہل حدیث ہے. یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے، ٹھیک ہے.
باقی اہل حدیث جو ہے اس سوچ کے نتیجے میں کچھ علماء جو ہے کچھ فتاویٰ جاری کرتے ہیں، تو وہ فتاویٰ اصل میں اہل حدیثیت نہیں ہے۔ وہ فتاویٰ کو اگر آپ اہل حدیث ہونے کی بنیاد بنا لیں گے کہ جو اس کو مانتا ہے جو وہ اہل حدیث ہے، جو نہیں مانتا وہ اہل حدیث نہیں ہے، تو پھر تو مطلب جو ہے نا وہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ تو فرقہ ہیں، پھر آپ فکر نہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں جب میری پہلی جو اپائنمنٹ تھی یونیورسٹی آف سرگودا میں، تو ان کے جو وائس چانسلر تھے پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب، جن کا استشراق میں اورینٹلزم میں بڑا کام ہے، تو پی ایچ ڈی میں ہمارے وہ استاذ بھی رہے، بلکہ میں نے اپنی ایک کتاب کا انتساب بھی ان کی طرف کیا، اسلام اور مستشرقین کا۔ تو وہ جب انٹرویو ہوا تو ایچ ای سی کی طرف سے میری اپائنمنٹ تھی آئی پی ایف پی پہ، انٹرم پلیسمنٹ آف فریش پی ایچ ڈیز تھا، یہ ایچ ای سی کا ایک پروگرام تھا، اس کے تحت 1 سال کے لیے یونیورسٹی آف سرگودا میں۔ تو مجھے انہوں نے پہلی ملاقات میں کہا، ڈاکٹر صاحب نے، کہ آپ کا کس مسلک سے تعلق ہے؟ تو میں نے کہا میں فکری اہل حدیث ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ چونک گیا، کہنے لگے اہل حدیث تو سنا ہے، یہ فکری اہل حدیث کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 قسم کے اہل حدیث ہیں سوسائٹی میں، ایک فرقہ اہل حدیث ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک فکری اہل حدیث ہے، تو ہم اپنی نسبت اس کی طرف رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دونوں میں فرق کیا؟ تو میں نے کہا فرقہ اہل حدیث وہ ہے کہ جو چند متعین اور امتیازی مسائل ہیں، بس جو ان کو مانتا ہے وہ اہل حدیث ہے، جو ان کو نہیں مانتا اہل حدیث نہیں ہے، اور ان کا سارا زور انہی امتیازی مسائل کے اوپر ہوتا ہے، ان کا اوڑھنا بچھوڑنا، بحث و تحقیق، درس و تدریس، ان کے تعلقات، ان کی ولا اور برا سب اس کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، چند مسائل کے گرد۔ ان کا دوسروں کے ساتھ قطع تعلقی، دوسروں کے کو جو ہے وہ برا بلا کہنا، دوسروں سے محبت رکھنا، سب وہ چند مسائل کے اوپر، یہ فرقہ اہل حدیث ہے، اور میجورٹی انہی لوگوں کی ہے۔ بلکہ دیوبندیوں میں بھی، بریلویوں میں بھی آپ دیکھ لیں، فرقہ بریلویت، فرقہ دیوبندیت بھی پائی جاتی ہے، میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے۔ ہاں کچھ ہیں جو فکری اہل حدیث ہیں، یہ جو مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ، مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ، ٹھیک ہے، مولانا اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ، پھر اسی طرح سے اور بڑے علماء ہم بیان کریں گے، حافظ محمد گوندلوی صاحب علیہ الرحمہ۔ تو وہ یہ نہیں کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے فکری اہل حدیث، یا فکری اہل حدیث جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، یا وہ جو ہے وہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک نہیں شمار کر، ایسا نہیں ہے۔ فکری اہل حدیث جو ہے نا وہ فرقے سے اٹھ کے سوچتے ہیں، مسئلہ کی مسائل سے اٹھ کے سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں اہل حدیث ایک فکر ہے جو اس فکر کا قائل ہے۔ جیسے مولانا اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ بھی اہل حدیث کے امام ہیں، قاضی ابو یوسف بھی، امام محمد بھی، کیوں؟ کیونکہ وہ سوچ کے قائل ہیں جو ہماری سوچ ہے، اور وہ سوچ کیا ہے؟ کتاب و سنت جو ہے وہ اتھارٹی ہے، سب سے سپیریئر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کتاب و سنت کو سپیریئر مانا، ایون کہ صحابہ اور تابعین سے بھی اختلاف کیا، ٹھیک ہے، اور قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے اختلاف کیا، کیوں؟ کتاب و سنت کو سپیریئر مانتے تھے۔ تو عالمی دین جو ہے نا، عامی کی بات نہیں کر رہے، عامی تو ظاہری بات ہے، وہ تو علماء کے پیچھے چلے گا نا، ہم تو علماء کی بات کر رہے ہیں۔ تو اہل حدیث ایک فکری تحریک ہے، وہ فرقہ نہیں ہے۔ اس کو مولانا نے جو ہے وہ خوب کھول کے واضح کیا ہے اپنے اس مضمون کے اندر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا پہ جب تنقیدیں ہوئی ہیں تو یہ ایک آرٹیکل پبلش ہوا مولانا نذیر احمد رحمانی کا، ایک خط کہہ لیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے مولانا کی تائید کی ہے الاعتصام میں، اور اہل حدیثوں کو کہا ہے کہ دیکھو مولانا کی باتیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہاری سمجھ سے جو ہے وہ بڑھ کر ہیں، تو تم خواہ مخواہ مولانا کے پیچھے پڑ گئے ہو اور ان کی اہل حدیثیت کو بھی مشکوک بنانے میں لگ گئے ہو، ٹھیک ہے۔ اور چند جو ہے وہ تم نے فقہی جزیات کو خصوصی مسائل کا نام دے کے جو ہے وہ جلسے اور جلوس کی ہنگامہ آرائیاں، یہ سب کچھ تم نے اس کو جو ہے وہ معقول سمجھ لیا اور اسی کو اہل حدیثیت سمجھ لیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا جو ہے وہ بڑے مفکر ہیں، جماعت نے ان کی قدر نہیں پہچانی، اور بلکہ الٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی اہل حدیث کے لیے کوئی خدمت ہی نہیں ہے، کیونکہ اہل حدیثوں کے نزدیک جو ہے نا اصل خدمت جو مسلک کی وہ کیا ہے؟ اختلافی مسائل کے تار و پود کو الجھانا اور سلجھانا، یہ اہل حدیث کی خدمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مولانا کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں حیرت تو یہ ہے کہ اہل حدیث کے مسلک اور اس کے ملی تصور کے متعلق اس غلط فہمی کے شکار عوام ہی نہیں، بہت سے خواص بھی ہیں، اور یہ ایسا افسوسناک سانیہ ہے کہ اس پر جس قدر غم کیا جائے کم ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا کہہ رہے ہیں عوام کی کیا بات کریں، ہمارے تو علماء کو ہی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم جو ہے وہ فرقہ نہیں ہے، ہم ایک فکر ہیں، ایک فکری تحریک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب مولانا جو ہے یہاں پہ آگے پھر توجہ دلا رہے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ اس لیے ناراض ہیں کہ الاعتصام میں جو ہے وہ اہل حدیث کے خصوصی مسائل، مناظرانہ مسائل پہ مضمون نہیں آتے، ٹھیک ہے،
تقلید پہ جو ہے وہ تنقید شائع نہیں ہوتی، لیکن کیا قلب و جگر کے کسی گوشے میں ہم نے کبھی اس کی بھی چبھن محسوس کی کہ نتھری و توحید کے گھرانوں کے بچے سرکاری اسکولوں میں جا کے شرکیہ بھجن گا رہے ہیں؟ آپ کو یہ ہے کہ جی تقلید کے خلاف الاعتصام میں مسلکی مسائل پہ مضامین نہیں چھپ رہے، اس لیے جو ہے نا مولانا حنیف ندوی جو ہے وہ ان کی اہل حدیثیت مشکوک ہو گئی ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اہل حدیثوں کے بچے جن اسکولوں میں جا رہے ہیں وہاں شرکیہ بھجن جو ہے وہ پڑھے جا رہے ہیں؟ وہ تو چلیں انڈیا کے حوالے سے بات ہو گئی۔ آج اب آپ دیکھیں گھر گھر میں اہل حدیث کے گھر میں کیا گیجٹس موجود نہیں ہیں؟ LED موجود ہیں، آپ کے موبائل، ٹیبلیٹس، لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز موجود ہیں، اور آپ کے بچے جو کارٹون دیکھ رہے ہیں وہ موٹو پتلو اور وہ فلاں ہندوؤں کے کارٹون دیکھی جا رہے ہیں، یا پاکستان میں اگر کسی کے کارٹون چل رہے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے چل رہے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی اہل بدعت ہیں، ٹھیک ہے، مدنی چینل والے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کی جماعت نے کیا کیا؟ تو مولانا اسی کی طرف تو متوجہ کر رہے ہیں۔ وہ میوزک والی رائمز ہیں، وہ ہر بچہ جو اس کو سن رہا ہے وہ اہل حدیث کا بچہ ہے، دیوبندی کا ہے، بریلوی کا ہے، ٹھیک ہے، ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس نے گھر کا کام کاج کرنا ہے، باپ جو ہے وہ گھر سے باہر نکل گیا ہے، 8 گھنٹے بچہ جو ہے وہ ماں باپ کا موبائل لے کے وہ رائم سن رہا ہے، میوزک سنی جا رہا ہے، ABC والی جو ہے وہ پوئمز ہیں یا جو بھی ہیں، یا ہندوؤں کی بنائی ہیں۔ ہندوؤں نے تو انڈیا تو خیر بہت کام کر رہا ہے اس حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ ان کے چینلز میں دیکھیں تو ان کے ایک عام چینل کے جو ہے 20 ملین سبسکرائبر ہوتے ہیں، ان کے یہاں تو عام ہے 20 ملین 22 ملین۔ تو ہم لوگوں نے کیا کام کیا ہے؟ تو یہ وہ میدان نہیں ہے جن میں کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ تو مولانا نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اصل مسائل کی طرف ہم توجہ دے ہی نہیں رہے، جو ہمارے اصل مسائل ہیں ان پہ ہم کام کر ہی نہیں رہے بحیثیت جماعت کے، اور جو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ بھئی ان مسائل پہ کام کرو، اس کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہو، اس کو اہل حدیث سے نکالنے کی جو ہے وہ کوشش کرنا شروع کر دیتے ہو، کیونکہ ان مسائل پہ کام تو دوسروں نے کیا ہے۔ جب دوسروں نے کیا ہے تو آپ کو ان سے میل جول ربط و تعلق تو رکھنا پڑے گا۔ جیسے ابھی ہم سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بریلوی بھی آتے ہیں، دیوبندی بھی آتے ہیں، کہتے ہیں آپ سب بڑا اچھا کام کریں، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، مدارس کے فارغ و تحصیل آپ ہمیں گائیڈ کریں، تو وہ اچھا کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر جو ہے وہ اس حوالے سے آگے بڑھنا ہے تو اگر کسی دوسرے کے پاس سکل ہے تو ہمیں اس کے پاس جانا ہے۔ تو بڑے بڑے مدارس جو ہے وہ اب دیکھیں کراچی کے اندر دیوبندیوں نے کتنے بڑے بڑے مدارس بنائے ہیں، ہمارے اہل حدیثوں کے تو اتنے بڑے مدارس نہیں ہے، تو اتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں، تو جائیں دیکھیں ان کو، تو جائیں گے دیکھیں گے تو پھر ہی کوئی بڑا مدرسہ قائم کر سکیں گے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کرنے کے کام ہیں جن کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی۔ پھر مولانا کا ایک اور مضمون بہت اہم ہے، الاعتصام کے معترضین کی خدمت میں۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، بہت اہم مضمون ہے۔ اس میں مولانا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا عبد الجبار صاحب کا ایک مکتوب جو ہے نا وہ شائع ہوا ہے الاعتصام میں، ٹھیک ہے، تو وہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الاعتصام کے سر ورق پہ لکھا ہوا ہے مسلک اہل حدیث کا ترجمان اور دائی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اس رسالے میں مسلک اہل حدیث والی بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ تو آپ تو مسلک اہل حدیث کے اوپر تو کام کر ہی نہیں رہے، ٹھیک، تو مولانا اس پہ پھر کہہ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی کا مسلک ڈھپا چھپا ہے؟ مولانا عطا اللہ صاحب کا جذبہ پیری سلف ایسی چیز ہے جو نظروں سے اوجھل رہے، یا بدرجہ آخر ہمارا مشرب یعنی مولانا حنیف ندوی کا باوجود ندویت کے کبھی اس ڈھنگ کا رہا ہے کہ اس پر اہل حدیثیت کی تہمت نہ لگ سکے؟ کمال ہے یار، بہت ادبی جملہ ہے، کبھی اس پہ غور کیجیے گا۔ مطلب ہمارا بھی کبھی ایسا رویہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر اہل حدیث کی تہمت نہ لگ سکے؟ اہل حدیث کی تہمت ہم پہ لگتی ہے، دوسرے لگاتے ہیں، جیسے ہمارے اوپر لگاتے ہیں بریلوی دیوبندی، دیکھیں ہمیں کہتے ہیں اہل حدیث ہیں حافظ صاحب، ٹھیک ہے، اپنے بھلے مسلک سے نکال رہے ہوں لیکن دوسرے ہمیں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مولانا بھی یہ کہہ رہے ہیں یقین جانیں ہم اہل حدیث ہیں، بلکہ اس کے سوا ہم کچھ اور ہو ہی نہیں سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ کام کرنے کا ڈھنگ ہے اور کام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہمیں اس وقت جو ہے وہ سوسائٹی کے مسائل کو، جو اصل مسائل ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے، ان کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں طریقہ کار میں جو ہے وہ آپ سے اختلاف ہے، یہ مولانا کہتے ہیں اختلاف نظریہ کا نہیں طریقہ کار کا ہے ہمارا اور ان حضرات کا جو اختلاف ہے، یہ مولانا جو کہہ رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، ہمارا اور ان حضرات کا اختلاف جو ہمارے پرچے کو اہل حدیث کا پرچہ نہیں سمجھتے، زیادہ تر طریقے اشاعت کا، یعنی الاعتصام پرچے کو اہل حدیث کا پرچہ نہیں سمجھا جا رہا تھا، مولانا حنیف ندوی تک کے اوپر جو ہے وہ شکوک و شبہات کیے جا رہے تھے، تو ہم تو بھائی کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے ہاں جو لوگ ہمارے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے حافظ صاحب جو ہے وہ
اہل حدیث ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یار ان مسائل سے نکلو، یہ جن مسائل کے اندر آپ پڑ گئے ہو یہ کوئی کرنے کے کام نہیں ہے، جو اصل کام ہے کرنے کے وہ والے کام ہمیں جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ اب دیکھیں آگے چل کے مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اصل میں مسائل ہیں کیا اور ہم اس میں جو ہے وہ کس طرف پڑ گئے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ آج اہل حدیث کو بالخصوص اور مسلمانوں کو بالعموم جس انداز کے لٹریچر کی ضرورت ہے وہ اس طرح کا نہیں کہ آمین پر اتنے دلائل قیمت 4 روپے یا رفع الیدین کا اس بات قیمت 8 روپے۔ آج ان مسائل پر لکھنے کے لیے بھی محنت، سلیقہ اور ذوق صحیح درکار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ان مسائل کے اوپر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لکھنا بھی ہے تو پھر ایک نئے انداز سے لکھیں۔ پھر مولانا جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث جو مسلک ہے یہ پڑھے لکھے اور سنجیدہ علماء کا مسلک ہے، جاہل اور عطائی واعظوں اور مناظرہ بازوں کا نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جاہل اور عطائی قسم کے واعظ اور مناظرہ باز یہ مسلک اہل حدیث کے اوپر غالب آ گئے ہیں، یہ مسلک اہل حدیث کے ریپریزنٹیٹیو اور ترجمان بن گئے ہیں، لوگ انہی کو اہل حدیث سمجھتے ہیں کیونکہ سٹیج پہ وہ نمایاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے، اور مولانا پھر بار بار اسی چیز کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے یہ جیسے دیکھیں پہلے اعتراض کا جواب ہم اس سے قبل دے چکے کہ اہل حدیث فرقہ اور حزب کی سطح سے کہیں بلند ایک علمی اور عملی تحریک ہے۔ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث جو ہے وہ علمی اور عملی تحریک ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے پھر مولانا آگے چل کے اس میں جو ہے وہ مطلب کافی زیادہ مولانا نے جو ہے وہ مناظرانہ جو اسلوب ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور الہاد کے بارے میں بھی مولانا نے یہ باتیں کی ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ الہاد اور زندقہ جو ہے نا اس دور میں ہم روایتی شتر مرغ کی طرح اس سے جو ہے وہ سر نہیں چھپا سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ جتنے جو ہے وہ فتنے ہیں ہم ان کو کھلی اجازت دے دیں کہ وہ اسلامی معاشرے میں جس طرح چاہیں بگاڑ پیدا کریں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں ہمیں اس طرف جو ہے وہ توجہ دینی پڑے گی، لازماً دینی پڑے گی۔ اچھا، مولانا اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ جدید مسائل سے ہمارے جو علماء ہیں وہ عام طور پہ لا علم ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جدید مسائل جو ہے وہ سوسائٹی میں پڑھائی نہیں جا رہے، جدید فتنے جو ہے وہ پڑھائی نہیں جا رہے، مدارس کے اندر بھی نہیں پڑھائے جا رہے۔ جیسے مولانا کہتے ہیں کہ عجیب لطیفہ ہے کہ ایک اچھے خاصے عالم دین جو ہے وہ ہم سے سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے کہ ٹھنڈی جنگ کولڈ وار جو ہے نا یہ کیا ہوتی ہے کولڈ وار مطلب ٹھنڈی جنگ کیا ہوتی ہے، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ظاہری بات ہے فکری ذہن ہی نہیں ہے، فکری ذہن اس وقت بنے گا، دیکھیں معاشرے میں جو افکار موجود ہیں آپ ان کو اس وقت کاؤنٹر کر سکتے ہیں جب آپ خود فکری جو ہے وہ مزاج کے ہوں، اور فکری مزاج اور ذہن اس وقت بنے گا کہ جب آپ مدارس میں بچوں کو فکر پڑھائیں گے، پہلے درجے سے ان کو فکر پڑھائیں گے۔ جیسے ہم نے اب ایک کتاب تیار کی ہے اور وہ میں نے اب مدارس کے جو فارغ التحصیل بچے ہیں ان کو پڑھانا شروع کیا تاکہ ان کا فکری ذوق بنے اسلامی نظریہ حیات کے نام سے۔ تو یہ بہت اہم کام ہے جو کہ کرنے کا ہے۔ تو مولانا کی یہ کتاب جو ہے نا وہ آپ پڑھتے چلے جائیں، ابھی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں میرے سامنے ہیں، میں ان کو کھولی جا رہا ہوں، لیکن خیر بار میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب ایک اور مسئلہ یہ دیکھیں مولانا کی ایک یہ آپ کتاب دیکھیں مولانا کی، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے مکتوب مدنی، یہ شاہ اللہ دہلوی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، مولانا حنیف ندوی نے جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب کا یہ وحدت الوجود کے اوپر ہے، وحدت الشہود کے اوپر ہے، اور مولانا جو ہے یعنی شاہ اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ دیکھیں شاہ اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے اس کو رو کے بے شک پڑھ لیں۔ وحدت الوجود کے اس تصور کے بارے میں کسی نے سوال کیا تھا جس کو شیخ اکبر یہاں رحمہ اللہ بھی لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، اور اس کے اتباع نے پیش کیا ہے، اور وحدت الشہود کی اس تشریح کی وضاحت جس نے چاہی تھی۔ تو مولانا حنیف ندوی جو ہے شاہ اللہ دہلوی علیہ الرحمہ کے رسالے کا مکتوب مدنی کا ترجمہ کر رہے ہیں، جو کس موضوع کے اوپر ہے؟ وحدت الوجود کے موضوع پہ، اور اس میں شیخ اکبر کو رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں، مجدد الفسانی کو رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن ان کا خیر کا پہلو غالب ہے، تو جس کا خیر کا پہلو غالب ہو تو اس کو اپریشیٹ کریں، خطاؤں سے نظر انداز کریں۔ مولانا مودودی سے بھی خطائیں ہوئی ہیں اور ہم نے رد کی ہے، لیکن مولانا مودودی میں خیر کا پہلو غالب ہے، جس کا خیر کا پہلو غالب ہو
اس کو اپریشیٹ کریں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی خطائیں ہوئی ہیں لیکن ان میں خیر کا پہلو غالب ہے, ان کو اپریشیٹ کریں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے بھی آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن ان میں خیر کا پہلو غالب ہے, ان کو اپریشیٹ کریں. یہ تو آپ کے اپنے مسلک کے لوگ ہو گئے. اسی طرح دوسرے مسالک میں بھی آپ کو اسی طرح سے لوگ مل جاتے ہیں جن میں خیر کا پہلو غالب ہے, تو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نہیں پکڑتے. ورنہ تو مولانا حنیف ندوی کی یہ چیز پکڑ کے بیٹھ جائیں آپ, یہ چیز پکڑ کے بیٹھ جائیں آپ, ٹھیک ہے, کہ وہ وحدت الوجود کے جو ہے وہ کتابچے کا ترجمہ کر رہے ہیں اور اس میں شیخ اکبر کو رحمہ اللہ دعائی الفاظ کہہ رہے ہیں, فتویٰ لگا دیں بس ان کے اوپر. تو پھر آپ کے اہل حدیث علماء پہ بھی لگنا چاہیے نا. مطلب آپ کے اہل حدیث علماء کی چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں نہیں پکڑنی چاہیے؟ دوسروں کی اگر پکڑنی چاہیے تو ان کی کیوں نہیں پکڑنی چاہیے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ان میں خیر کا پہلو غالب ہے. تو یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دوسروں میں بھی خیر کا پہلو غالب ہے. تو اس لیے آپ اس سے نکل آئیں, یہ جو مناظرہ بازی ہے نا اس سے نکل آئیں. پھر اب آپ دیکھیں کہ مولانا حنیف ندوی کے جو دوسرے جو ان کے ساتھ تعلقات تھے دوسرے مسالک کے علماء کے ساتھ, ان میں سے ایک مفتی جعفر حسین صاحب تھے جو ان کے کلاس فیلو تھے اور مولانا اسماعیل سلفی کے دونوں شاگرد تھے گجرانوالہ میں. اور مفتی جعفر حسین جو ہے وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے. تو مولانا اسحاق بھٹی کیا کہتے ہیں بزم ارجمندہ میں, یہ پیج نمبر 521 پہ, کہ مولانا حنیف ندوی بھی اصلاً گجرانوالہ کے رہنے والے تھے اور مفتی جعفر حسین کا مسکن بھی یہی شہر تھا. دونوں کی ابتدائی تعلیم ایک ہی مدرسہ اور ایک ہی استاد سے ہوئی. یہی وجہ ہے کہ دونوں بزرگوں کا اختلاف مسالک کے باوجود باہمی تعلق ہمیشہ قابل رشک رہا. دونوں ایک دوسرے سے محبت کا برتاؤ کرتے اور باہم عزت و احترام سے پیش آتے تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہر مسلک کے اندر دیکھیں ہر طرح کے علماء موجود ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی تمام جو ہے وہ شیعہ علماء سے آپ کو تعلق رکھنا چاہیے, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ایون کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تمام بریلوی علماء سے آپ کا لازماً تعلق ہونا چاہیے. دیکھیں جیسے شیعہ علماء میں سے یا ذاکرین میں سے آپ کہہ لیں یا خطباء میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں, ایون کہ اعلانیہ ان کو تبرہ بھی کرتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں. تو جو حضرات شیخین کو یا امہات المومنین کو گالیاں دیتے ہیں, ظاہری بات ہے آپ ان کے ساتھ کیسے تعلق رکھیں گے؟ جو آپ کی والدہ کو گالی دے, آپ کی سگی والدہ کو, تو آپ اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو آپ ایسے شیعہ عالم دین کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ یہ تو مطلب سمجھ میں نہیں آتی نا. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, نہ ہم نے کبھی یہ کہا ہے, نہ ہمارا کبھی یہ منج رہا ہے, اور نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل حدیث علماء کا کبھی منج تھا. اہل حدیث علماء کے ہاں تفصیل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے مسالک والوں کو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل بدعت ہیں, تو سارے اہل بدعت ایک جیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی شیعہ ایسے ہیں کہ جو قرآن کو مکمل قرآن نہیں مانتے, اب ظاہری بات ہے جو کہتا ہے کہ جی 10 پارے جو ہے وہ موجود نہیں ہے, تو یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ جس سے بندہ دائر اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جی آپ ہر کسی سے تعلق رکھیں. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر مسلک میں معتدل علماء ہیں, جو معتدل علماء ہیں, جو امت میں اتفاق اور اتحاد اور یگانگت چاہتے ہیں, تو ان سے آپ تعلق رکھیں. صرف اس بنیاد پہ ایک تو اجتماعی جو مسائل ہیں, ملی مسائل ہیں, ان میں ایک مل جل کے جو ہے وہ اجتماعی کاوش ہو سکے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے مسلک میں معتدل علماء کو آگے آنے میں جو ہے وہ تھوڑی آپ کی بھی تھپکی شامل ہو جائے, تاکہ اگر فرقہ پرست آگے آ جائیں گے تو پھر تو افتراق اور انتشار اور وہی قتل و غارت کی طرف سوسائٹی چل پڑے گی. اس سے بہتر ہے کہ ہر مسلک میں معتدل علماء آگے آئیں. تو یہ دو بڑے مقاصد ہوتے ہیں. بریلوی علماء میں دیکھ لیں جیسے طاہر القادری صاحب ہیں, اسی طرح سے مولانا خادم حسین رضوی صاحب تھے, اور اسی طرح سے وہ دعوت اسلامی والے مولانا الیاس قادری صاحب ہیں. اب آپ دیکھیں کہ تینوں ایک طرح سے تحریک ہیں. ایک تحریک لبیک ہے, تحریک منہاج القرآن ہے, اور دعوت اسلامی خود ایک تحریک ہے. لیکن تینوں کیا ایک ہی ہیں؟ ظاہری بات ہے تینوں ایک نہیں ہیں, تینوں ایک نہیں ہیں. تو بندے بندے میں فرق کریں, بندے بندے. اسی میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں بریلوی علماء میں, ظاہری بات ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں اور علماء سے, ٹھیک ہے. تو ہر ایک کو ایک ہی چھڑی سے مت رگے دیں. سارے ایک نہیں ہوتے ہر مسلک میں, سب کا نہ نقطہ نظر ایک ہوتا ہے, نہ ہی سب کی جو ہے وہ بدعت ایک جیسی ہوتی ہے, اور نہ ہی سب کی دین کے لیے یا امت کے لیے خدمات ایک جیسی ہوتی ہیں. اسی طرح سے دیوبندی علماء میں بھی آپ کو بہت سے ایسے مل جائیں گے جو فرقہ پرستی کو پروموٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور خود دیوبندی علماء میں آپ دیکھ لیں کہ بعض علماء ایسے ہیں کہ جو الیاس گھمن صاحب کو اور ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے, ٹھیک ہے. لیکن مفتی طارق مسعود صاحب آپ دیکھ لیں, ان کو اہل حدیث علماء بھی پسند کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اہل حدیث میں بھی ایسے ہیں جو فرقہ پرستی میں پڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ایک بڑی تعداد ہے.
لیکن بہت سے ایسے اہل حدیث میں علماء ہیں جو کہ معتدل ہیں. تو دوسرے مسالے کے لوگوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو اہل حدیث میں معتدل علماء ہیں ان کے ساتھ آپ ربط و تعلق رکھیں، اور اہل حدیث کے لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے مسالک میں جو معتدل لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ تعلق رکھیں. یہ نہیں کہ ہر کسی سے تعلق رکھیں، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا نا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل بھی نہیں ہے، یہ پاسبل بھی نہیں ہے. تو خیر بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہمارے حضرات جو ہے وہ سلف صالحین اور محدثین کا منہج تھا. اب دیکھیں صرف یہ اہل حدیث تو مطلب اصول حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ جو اصول حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو جرح و تعدیل پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے اندر اتنی گہرائی کیوں نہیں ہے کہ جب وہ جرح و تعدیل میں دیکھتے ہیں کہ جرح میں بھی حضرات محدثین نے 6 مرتبے بنا دیے، سب کو ایک درجے میں نہیں رکھا. کسی کے اوپر جرح زیادہ تھی، کسی کے اوپر اس سے کم تھی، پھر تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، پانچواں، چھٹا، پھر لوگوں کی تعدیل کی ہے، ان کی مدح کی ہے، تو پھر اس میں بھی 6 درجے جو ہے وہ بنا دیے حضرات محدثین نے. تو گویا سب جو ہے مجروح راویوں کو ایک درجے میں نہیں رکھا گیا. تو آپ سب اہل بدعت کو ایک درجے میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سب کے اوپر آپ ایک حکم کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ تفصیل ہے. تو حضرات محدثین دین لے رہے تھے، یعنی حدیث کیا ہے؟ دین ہے، دین لے رہے تھے. وہ دین لیتے ہوئے وہ جب جرح کرتے تھے تو بہت ساری جگہوں پہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں ذرا جرح کم ہوتی ہے، تو یہاں اس کی روایت جو ہے وہ سپورٹنگ میٹیریل کا کام دے جائے گی، شواہد کے طور پہ کام آ جائے گی، ٹھیک ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ جب وہ دیکھتے تھے کہ برائی غالب ہے کسی کے اندر، کسی راوی کے اندر، تو وہ مثال کے طور پہ کذاب ہے، دجال ہے، تو وہ نہیں رہتے، اس کی روایتیں نہیں لیتے. ٹھیک ہے. تو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ آپ بندے بندے کے اندر فرق کریں، عالم عالم میں فرق کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ آپ تعلقات استوار کر لیں، ایسا تو ہو بھی نہیں سکتا. جو دوسرے مسالے کے اندر فرقہ پرست ہیں، تو ہم اہل حدیث میں جو معتدل ہیں وہ ان فرقہ پرستوں سے کیسے تعلق استوار کر سکتے ہیں؟ ہم تو دوسرے مسالک میں جو معتدل ہیں انہی سے تعلق استوار کر سکتے ہیں نا، بس اتنی سی بات ہے. اور وہ بھی اس مقصد سے کہ ہم ملی مسائل کے اوپر مل جل کے کام کریں، ملی مسائل کے اوپر مل جل کے کام کریں. تو یہ اصل میں وہ منہج ہے جس کے اوپر ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اکابر اہل حدیث علماء چلے. اور یہ وہ منہج ہے جو اکابر اہل حدیث علماء نے کہا ہے کہ یہ تفصیل کا منہج ہے، یہ تفصیل کا منہج ہے. حضرات سلف صالحین کے اقوال کا اصل میں یہ معنی اور مفہوم ہے کہ وہ جن اہل بدعت سے ڈراتے تھے کہ ان کے پاس نہیں بیٹھنا، تو وہ تھے کہ جن کی بدعت آخر درجے کو پہنچی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. جسے آپ کہیں کہ وہ آخری درجے کے مجروح راوی تھے، ٹھیک ہے، کذاب اور دجال کے درجے کے تھے. ہاں، جن کی بدعت جو ہے وہ کم درجے کی تھی تو ان سے وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ روایت لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر تفصیلی بات ہے، اصول حدیث کی کتابوں میں پڑھیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موقف میں گہرائی پیدا کریں. ہمارے یہاں موقف میں گہرائی نہیں رہ گئی، بس ایک، اس لیے بہت سے لوگ اہل حدیثوں کو کہتے ہیں ان کے اندر ظاہریت آ گئی ہے، سطحیت آ گئی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں دوسرے مسالے کے لوگ، تو وہ کسی حد تک بات درست بھی ہے، کسی حد تک درست بھی ہے. ہم نے کہا تھا نا، آپ کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے 100% غلط بھی نہیں ہوتی، کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہے. تو گہرائی پیدا کریں، فقاہت پیدا کریں. اور گہرائی اور فقاہت تبھی آتی ہے جب موقف میں تفصیل پیدا ہوتی ہے، آپ باتوں میں نکھار پیدا کرتے ہیں. ہاں، آخر میں ایک بات ہمارے کچھ دوستوں نے جو ہے وہ توجہ دلائی کہ حافظ صاحب لاسٹ ایپیسوڈ میں ٹھیک ہے مولانا داؤد غزنوی کے سوانے پہ بہت اچھی آپ کی گفتگو تھی، لیکن اس میں کچھ لوگوں نے آپ کی وہ جو گفتگو تھی اس میں آپ کی اپنی ذات کے حوالے سے بھی بات آ گئی. تو اس میں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ آپ کی گفتگو کا رخ جو ہے وہ کچھ اہل حدیث علماء کی طرف موڑنے کی کوشش کی کہ آپ شاید ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ اس کی وضاحت دے دیں. تو بھائی ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، بالکل واضح ہے. آپ لوگ اگر کسی کے اوپر چسپاں کرتے ہیں تو یہ لوگوں کی غلطی ہے. ہم نے تو ایک عمومی بات کی ہے، جیسے یہاں پہ مولانا حنیف ندوی ایک عمومی بات کر رہے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کو چاہیے کہ یہ کرے، لیکن جماعت اہل حدیث جو ہے وہ ان باتوں میں پڑی ہوئی ہے، یا جماعت کی میجورٹی جو ہے یا اس کے علماء کی جو میجورٹی ہے وہ یہ کاموں میں پڑی ہے. جیسے اب مولانا کہتے ہیں کہ جن کے خطبہ، ان کے واعظین، ان کے عطائی جو مولوی ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا کسی کا نام لے رہے ہیں پن پوائنٹ کر کے. ہم بھی کسی کا نام نہیں لے رہے. لیکن بعض دوستوں نے یہ بھی کہا کہ حافظ صاحب پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ آپ کی باتیں کسی کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیں گے، یہ مناسب نہیں ہے اور آپ کا مزاج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک آدھ جملہ بھی لوگوں نے توجہ دلائی بعض دوستوں نے کہ 3rd کلاس یہ کہنا مناسب نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ہم اب وہ تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ہم آئندہ محتاط رہتے ہیں کہ یہ جو اس قسم کا بھی اگر کوئی
چھوٹا موٹا لفظ آ جاتا ہے تھرڈ کلاس اور یہ وہ، تو ہم اس کو بھی نکال دیں. اگرچہ ہوتے ہوں گے ہر مسلک کے اندر تھرڈ کلاس مولوی ہوتے ہوں گے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب یہ آپ کی زبان سے اس کا نکلنا مناسب نہیں ہے، اور چونکہ ایک خاص ماحول بھی ہے اور لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ شاید آپ کسی خاص جو ہے نا وہ اسپیسیفک پرسن کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. چونکہ جو مناظرانہ ذہن ہے فرقہ پرست، اس کو تو کوئی بات چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بے پر کی اڑانے کے لیے اور فتنہ پھیلانے کے لیے، اس کا ذہن یہی ہوتا ہے. تو اس نے خواہ مخواہ جو ہے نا وہ آپ کے دو چار لفظ کو پکڑ کے جو ہے نا وہ فتنہ پھیلا دینا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایسے الفاظ آئندہ محتاط رہیں، اس کو استعمال نہ کریں. جو ہو چکا سو ہو چکا، اس پہ معذرت بھی کر لیں تو بہت اچھا ہے. تو اس پہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. تو اس ویڈیو میں بھی ہم کمنٹ میں لگا دیں گے کہ نیچے جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر جو اعتذار ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی سنی گئی ہم سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.